اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کی مقدس راتیں، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ آخری رات، اور علم و آگہی کی باتیں۔ ابھی چند دن پہلے ہی مسکراہٹوں کے ساتھ ہم آئے تھے اور آغاز ہوا تھا کہ رمضان کی راتوں میں علم و آگہی کی باتوں کے ساتھ ہم سب ملیں گے، جلیں گے، بیٹھیں گے، بات کریں گے، ڈسکشن ہوگی، اور یہ یک طرفہ نہیں ہوگی بلکہ دو طرفہ ہوگی، جس میں ہمارے ویورز بھی کمنٹس کے ذریعے سے پروگرام میں شامل ہو سکیں گے۔ اور آج ایمان، عافیت اور اللہ کی توفیق کے نتیجے میں ہم سب رمضان المبارک کی آخری شب کے اندر علم و آگہی کی باتوں کے ساتھ جمع ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سابقہ تمام لمحات میں ہونے والی نیکیوں کو شرف قبولیت عطا فرمائے، الہی آمین۔ اور آج کی رات میں بھی پرتاثیر باتیں کرنے اور ان کی اثر انگیزی اپنی زندگی میں برقرار رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آج یوں کہہ لیجیے کہ کسی ایک لگے بندے عنوان کے ساتھ نہیں، بلکہ متعدد عنوانات اور ذیلی عنوانات کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ ہوگا، اور ہماری گفتگو میں ہماری نشست میں روزانہ کی طرح آج بھی انتہائی جاندار با کمال گفتگو کرنے والے قبلہ علامہ مفتی شاہد مدنی صاحب اور قبلہ علامہ مفتی عثمان لکھانی صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ دونوں احباب کو السلام علیکم وعلیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیف حالک؟ بخیر والحمد ماشاء للہ رب اللہ، العالمین۔ حیاک اللہ۔ آج بھیگی بھیگی شام ہے اور ہم سب یہاں جمع ہیں۔ کل کراچی کے حالات کیسے تھے؟ اور صحیح بات یہ ہے کہ چاہت کے باوجود بھی ٹرانسمیشن ہم لائیو نہیں کر سکے، بالکل ایسا ہی ہے، کیونکہ وہ ممکن نہیں تھا، اور کئی لوگوں کا کافی نقصان اور یہ بھی ہوا۔ صحیح بات ہے کہ ٹرانسمیشن ہونے نہ ہونے کی کوئی ٹینشن بھی نہیں تھی، ہاں یہ بھی بتا دے رہا۔ بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے۔ حضور کیا فرماتے ہیں رمضان کی آخری رات کے حوالے سے؟ کئی لوگوں کی الگ الگ کیفیات ہوتی ہیں، کچھ تو کہتے ہیں کہ بھئی کچھ لمحات ہیں، مزید نیکیاں تیزی سے کر کے اور اجر کمایا جائے، کچھ پر ایک غم کی سی کیفیت طاری ہوتی ہے، کچھ یہ ہے کہ عید کی تیاریوں کی طرف جو ہے متوجہ ہوتے ہیں۔ کیا کیفیت ہونی چاہیے؟ کس طرح آخری رات کو ڈیل کرنا چاہیے؟ کس طرح اسے لے کے چلنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو القادر هو الحق هو المعین۔ چلیں جی، خیر سے ایک اور ملاقات ہماری ہو گئی، اور آج کی ایک آخری ٹرانسمیشن بھی ہو گئی، ورنہ ہم نے تو اناؤنس کر دیا تھا کہ یسٹرڈے ہم لاسٹ ٹرانسمیشن کریں گے۔ ماہ رمضان المبارک کا جو وداع ہونا ہے، طبعی طور پر بندے پر غم کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ اچھا، وہ بھی مزاج پر ڈیپینڈ کرتا ہے، کسی پر ہوتی ہے کسی پہ نہیں ہوتی۔ تو طاری ہونا اور نہ ہونا، یہ دونوں چیزیں محمود ہیں، مذموم ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے۔ طاری کرنا زبردستی غلط بات ہے، وہ میں ویسے بھی کہتا ہوں کہ بھئی غم طاری کرنا اچھی چیز نہیں ہے۔ اب یہ اس اعتبار سے کہ رمضان کا ایک ماحول، نیکیوں کا ثواب زیادہ، کیا بات ہے۔ روحانیت، نورانیت، تو وہ ایک مہمان ہم سے رخصت ہو رہا ہے، تو وہ ایک کیفیت بنتی ہے۔ اب جیسے ہمارے آپ نے دیکھا ہوگا الوداع ماہ رمضان پڑھا جاتا ہے۔ اب ماضی میں اگر ہم جائیں تو اکابر میں سے کسی نے بھی الوداع ماہ رمضان نہ لکھا نہ پڑھا، ایون اعلیٰ حضرت نے بھی الوداع نہ لکھا نہ پڑھا، نہ ان کے مطلب پورے خانوادے کے اندر بریلوی مکتبہ فکر میں الوداع نہیں پڑھا جاتا تھا۔ پھر اس کے بعد دعوت اسلامی آ گئی، مولانا الیاس قادری صاحب دامت ظلہ العالی، انہوں نے الوداع لکھا اور ایک ماحول رائج ہو گیا۔ مجھے تکلیف ان لوگوں سے ہے کہ جو اس پہ لڑ رہے، اچھا، ٹھیک ہے، باقاعدہ اختلاف کر رہے ہیں کہ الوداع پڑھنا چاہیے، الوداع نہیں پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے، اور خوشی کا موقع ہے، آپ رو رہے ہیں، غم کر رہے ہیں، اس طرح کی باتیں ہمارے ہاں ابھی سے میسیجز آنا شروع ہو گئے۔ یہ افسوسناک ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے، ہمارے اکابر میں کسی نے الوداع نہیں لکھا، اعلیٰ حضرت نے الوداع نہیں پڑھا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی الوداع لکھ رہا ہے یا کوئی الوداع پڑھ رہا ہے تو آپ اسے ناجائز قرار دیں۔ وہ ایک کیفیت ہے، روحانیت ہے۔ یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں اگر کوئی نوجوانوں کو رلا رہا ہے تو یہ ایک بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، جو رو رہا ہے اسے بھی تقوی کا ہیضہ نہ ہو کہ یہ کیسا مسلمان ہے کہ جی یہ الوداع کے اوپر اسے رونا ہی نہیں آ رہا۔ تو اپنی اپنی کیفیات ہوتی ہیں، ان کیفیات کے مطابق بہرحال عید چونکہ خوشی کا موقع ہے، رمضان ختم ہوا تو لیلۃ الجائزہ،
कल की शब इंशाअल्लाह, अब तो कंफर्म हो गया। फिर उसके बाद ईद उल फितर अल्लाह की नेमत है। तो बहरहाल मैं इसमें मतलब उमूमी बात करता हूँ कि भाई अपनी अपनी कैफियत है। कभी ऐसा होता है कि आपके ऊपर गम की कैफियत तारी होती है, कभी ऐसा होता है आपके ऊपर खुशी की कैफियत तारी होती है। जो कैफियत आ रही है वो कुरान और हदीस के ताबे हो काफ़ी। ज़बरदस्ती वो रोने वाली शक्लें बनाना और जो है वो अजीब व गरीब मुंह बनाना, मैं इसका भी कायल नहीं कि भाई एक एतदाल के साथ आप ज़िंदगी को बसर करें। तो बहरहाल जो अल्लाह ने तौफीक दी इबादत कर सके, अल्लाह ताला उसे कबूल फरमा ले। अकाबिर का तरीक़ाकार ये था कि वो 6 महीना पहले रमज़ान का इंतज़ार करते और रुखसत रमज़ान के बाद 6 महीने तक रमज़ान की इबादत की कबूलियत की दुआ किया करते थे। क्या बात। हम बुला देते हैं, ठीक है ना, और कामों में मसरूफ़ हो जाते। तो ये दोनों चीज़ें हैं जो मेरे ख्याल में मलहूज़ निगाह रहनी चाहिए। क्या ख्याल है? बिल्कुल सही बात है। और मैं समझता हूँ कि रमज़ान जो कि अल्लाह का मेहमान है, और कितने ही नेक लोग ऐसे जो रमज़ान में अपने आप को बदलते हैं, बिल्कुल ऐसे और ही। इस अंदाज से बदलते हैं कि फिर पूरी ज़िंदगी उनकी जो है ना वो इंतहाई बेहतरीन गुज़रती है। तो बात असल में ये है कि ये क़ुरान का महीना, ज़िक्र व अस्कार का महीना, अल्लाह से ताल्लुक़ जोड़ने का महीना, मोहब्बतों का महीना और अपने आप को बदलने का महीना। अब देखें ना, अल्लाह तबारक व तआला ने पूरा महीना आपको फ़राहम किया जिसमें आप नफ्स को कंट्रोल कर सकते हैं। शैतान ऑलरेडी बंद है। बिल्कुल तो ऐसे इसका ही। मतलब ये कि आपको स्पेस दिया गया है, एक टाइम ऐसा दिया गया है जिसमें इतना ज़बरदस्त किस्म का कंट्रोल जो नफ्स व शैतान का है और फिर मौशरती जो सिचुएशन है। तो मैं समझता हूँ कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने ये चांस अता फरमाया ना, ये बोनस है। तो किसी को बोनस मिलने के बाद भी अगर फ़ायदा ना हो तो, और रमज़ान का हकीकी बेनिफिट क्या है? रमज़ान का हकीकी बेनिफिट ये है कि इंसान जो मोहब्बत इलाही का ताल्लुक़ है ना, उसके बाद उसमें ज़्यादती का एहतमाम करे, आगे बढ़े उससे। वजह क्या है? जो ठहर गया वो भी मतलब उस अंदाज में उसने फ़ायदा नहीं उठाया। बोनस तो फिर बोनस होता ना। बिल्कुल ऐसे और ही। जो रिवर्स आया उसने तो ज़बरदस्त लॉस किया। सही बात। फ़ायदा उसको मिला जो आगे गया। क्या ख्याल है? तो हमें मतलब ये देखना चाहिए कि जो अमाल हमने रमज़ानुल मुबारक में मैनेज किए हैं, अब इसी तरीके से रोज़ा है। रोज़ा कितनी प्यारी इबादत है। फ़र्ज़ अल्लाह तबारक व तआला ने रमज़ान में फ़रमाया, इसके बाद फिर आपको तरगीब है कि आप आगे नफली रोज़े भी रखें। बिल्कुल ऐसे। वजह क्या है? हमें असल में रोज़े से मोहब्बत सिखाई गई है कि आप अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के लिए एक दफ़ा नियत करते हैं। हज़रत, सुबह बंदा एक दफ़ा नियत करता है, 12 घंटे या 8 घंटे 9 घंटे अपने अपने टाइमिंग के मुताबिक उसको नफ्स डिस्टर्ब नहीं करता। सही वजह बात। क्या है? रोज़ा इबादत ही ऐसी है कि भाई नफ्स भी मान जाता है कि हाँ ठीक है, उसकी इसमें रूहानियत तुमको अपनी है। उसकी रूहानियत अपनी है, उसमें वो खाने पीने का मशवरा नहीं देता, मतलब ठंडा रहता है। तो जब अल्लाह तबारक व तआला ने ये प्यारा सा चांस अता फरमा ही दिया है, फिर बंदा क्यों ना मोहब्बत इलाही में आगे बढ़े, कुर्ब इलाही में आगे बढ़े। और फिर एक और बात ये है कि बहुत सारे लोग हमारे साथ हर रमज़ान साथ होते हैं, बिल्कुल। लेकिन बाज़ औक़ात ये सुनने में आता है कि आइंदा चले रमज़ान वो हमारे साथ नहीं थे और वो बिल्कुल ऐसे ही। दुनिया से रुखसत हो गए। तो इसका मतलब ये है कि एक रमज़ान ऐसा भी आना है जिसमें हम भी नहीं होंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने जब हमें ये मौका अता फरमा दिया है और ये गनीमत है ज़िंदगी, तो क्यों ना इंसान फिर इसमें अपने आप को तब्दील कर ले। बिल्कुल ऐसा ही है। और सूफिया के यहाँ इस बात पे बड़ा ज़ोर दिया जाता था कि आपका हर आने वाला लम्हा लम्हे गुज़िश्ता से बेहतर होना क्या बात, चाहिए। क्या बात। तो जिस तरह रमज़ान में रौनक़ें रहीं मसाजिद में, गैर रमज़ान में भी वो रौनक़ें रहें। जिस तरह रमज़ान में उन लोगों ने कोई उज़्र पेश नहीं किया कि हमारी आँख नहीं खुलती, ठीक है, आप सहरी में उठे तो फ़ज्र की नमाज़ के लिए ये उज़्र पेश ना करें कि हमारी आँख नहीं खुलती, आप फ़ज्र की नमाज़ की भी पाबंदी करें। फिर जिस तरह तरावीह सलातुल लैल है तो आप 2 रकात नमाज तरावीह अदा करें। तो गोया कि जो एक रूहानियत, नूरानियत, ज़ौक़ इबादत, शौक़ इबादत, इरफ़ान इलाही, ये तमाम चीज़ें असले ज़िंदगी का हुस्न है। क्या बात। और अल्लाह ताला बस हम सबको ये अता फरमाए। मैं चाहता हूँ थोड़ा ईद पर आ जाते हैं ताकि जो हमारे लोग हैं, ईद इंशाल्लाह परसों हमारे यहाँ अनाउंस हो गया है। अभी मैं देख रहा था, अफरा तफरी चल रही थी, सारे जो है वो चैनल्स के सामने बैठे हुए थे, क्या अनाउंस होता है। वो बैठे बैठे जो है वो खबर आई कि पेशावर में 5 शहादतें वसूल हो गई। तो मेरे घर वालों को कहा, मैंने कहा चलो भाई पैकअप,
ٹھیک ہے، جو تیاری کرنی ہے کرو، کل اناؤنس ہو جائے گا. ظاہراً یہ لگتا ہے چونکہ ہر بار وہ ایک پوپلزئی صاحب ہے، وہ مسئلے پیدا کرتے ہیں، تو میں نے کہا پشاور سے آ گئی ہیں تو اب جو ہے وہ اناؤنسمنٹ ہو جائے گی. لیکن بہرحال پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ الحمدللہ ایک دن مل گیا. اور پھر سب سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ جمعۃ المبارک کا دن مل گیا، تو وہ ایک دگنی فضیلت حاصل ہو گئی. تو پرسوں انشاءاللہ عید ہے، تو میں چاہتا ہوں عید کے حوالے سے بھی ہم تھوڑی گفتگو کر لیں تاکہ عید اچھی ہو جائے. لیکن آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ بالکل ایسے ہی بتائیے. میرے ذہن میں تھا رمضان کو لے کر، اور وہی کنیکٹڈ ہے عید کے ساتھ. رمضان کے اپنے روحانی پہلو تو ہیں، ٹھیک ہے نا، اس کا انکار نہیں. شیطان بند ہو جاتا ہے، اللہ کی رحمتوں کے بھاؤ بڑھ جاتے ہیں، نفل کا اجر فرض کے برابر، فرض کا کئی گنا زیادہ وغیرہ. لیکن رمضان المبارک کا ایک معاشرتی پہلو ہے. اچھا، وہ معاشرتی پہلو کیا ہے کہ اوور آل پورے گھر کا ماحول عبادت والا بنا ہوتا ہے. یس. اوور آل مارکیٹوں کا ماحول، جب رمضان نیا نیا اسٹارٹ ہوتا ہے تو دکانیں بند ہو رہی ہیں جلدی جلدی، جی تراویح ہے، جی افطار کا وقت ہے. ابھی بھی مارکیٹوں میں ابھی افطار ہونے والا، آدھے گھنٹے پہلے جتنی بھی سیلز ویلز ایک الگ روٹین ہوتی ہے. ایک الگ روٹین ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس میں اوور آل سوسائٹی عبادات کو پرائیورٹی دینا شروع ہو جاتی ہے. اللہ کرے انفرادی سطح پر ہم آپ رمضان کے جو برکات ہیں ان کو اپنی زندگی میں رکھنے کے ساتھ ساتھ کوئی اجتماعی ڈسپلن، چلیں ہم پوری مارکیٹ کو نہیں چینج کر سکتے یا نہیں کچھ کہہ سکتے، لیکن اپنے گھر کا ڈسپلن، اپنی دکان کا ڈسپلن وہاں پہ یہ قائم رکھیں. نہیں بھائی، ظہر کی اذان ہوگی نا تو یہ بریک ہے جی، بچے اسکول سے آئیں گے نا تو پہلے نماز ہے پھر کھانا لگے گا، یا کھانا لگے گا تو فوراً اسی طرح رات کی کھانے ڈنر کے بعد ہم سب بیٹھیں گے سورہ ملک پڑھ لیں گے. کچھ نہ کچھ کلیکٹیولی عبادت کو زندہ رکھنا یہ اگر رہتا ہے. اور یہی عید کے دن بھی حضور، کہ عید کا دن ٹھیک ہے خوشی اور تہوار ہے، لیکن اس کے اندر عبادت کا ایک عنصر وہ برقرار رہنا بہت ضروری ہے. کیا فرماتے ہیں؟ بہت اچھی بات ہے. اور اس میں ایک سجیشن یہ بھی ہے، بلکہ مفتی شاہ صاحب نے ایک دفعہ ذکر کیا تو مجھے بہت اچھا لگا تھا. وہ یہ ہے کہ جب بچے جو ہیں اسکول کی تیاری کر رہے ہوں، اس سے پہلے کچھ دیر تلاوت قرآن کا ایک ماحول بننا چاہیے. کیا بات، ٹھیک ہے. تو اب یہ جو چیز ہے نا، یہ مجھے بہت مطلب بہتر لگی. قرآن جو ہے اگر آغاز بچوں کا دن کا قرآن کے ساتھ ہو، ٹھیک ہے، تو سارا دن ان کو یہ برکتیں ملتی رہیں گی. ٹھیک ہے. اور ایک پیغام بھی ہے کہ میں نے صبح قرآن پڑھا ہے، لہٰذا مجھے یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا اور یہ نہیں کرنا. انسان اپنے آپ کو جو ہے بہت ساری چیزوں سے روک بھی سکتا ہے. اچھا، یہ چیز نا ہمیں زندوں کے لیے قرآن پڑھنے کی طرف لے کر آئے گی. بالکل. ابھی ہوتا کیا ہے جی، وہ رمضان میں اعتکاف میں ہم نے 3 قرآن ختم کیے، ایک دادا کے لیے، ایک دادی کے لیے، ایک نانی کے لیے. تو نانا نے کیا کیا بھائی، ان کے لیے بھی پڑھ لیتے. نہیں وہ تو ابھی زندہ ہے نا، ان کا انتقال، مطلب قوم مرحومین کے لیے تو قرآن پڑھنا جانتی ہے، کبھی سویم کبھی 10ویں 40ویں کے نام پہ. زندوں کے لیے قرآن پڑھنے کا ایک بڑا پیارا ماحول جو ہے. ہمارے یہاں ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ قدر کروانے کے لیے آپ کو مرنا ہوگا. شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، ارشد اپنا علامہ کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، علامہ سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور بہت بڑے بڑے علماء زندگی میں ان کو اتنا کھینچتے ہیں کہ جس کی انتہا نہیں. ٹھیک ہے. اور جب مر جاتے ہیں کہتے ہیں یہ ہمارے بہت بڑے قائد تھے. تو یہ المیہ ہے کہ آپ کو اگر کوئی اچھا لگتا ہے، کسی کا کام پسند ہے، تو آپ اس کی زندگی میں اس کی قدر کریں. لیکن ہماری قوم اوور آل تھوڑی بخیل سی قوم ہے، تعریف کرنے میں، اچھا کہنے میں، تعریف کرنے میں بخیل ہے نا. مطلب یہاں پہ آ کے اس کا اس میں تبدیل اشد ابخل بھائی، وہ حدیث ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابخل الناس من بخل بالسلام واعجز الناس من عجز عن الدعاء. بتائیے سیدھے سیدھے، ابخل الناس من بخل بالسلام، بخیل ترین وہ ہے جو سلام کرنے میں بھی بخل کرے، اور عاجز ترین وہ ہے جو دعا کرنے سے بھی عاجز آ جائے. آج آپ دیکھ لیں یہ دونوں چیزیں ہماری قوم میں اوناقا ہو چکی ہیں، ناپید ہو چکی ہیں، نہیں پائی جاتی. ایک چیز جو میرے ذہن میں آ رہی تھی، ماحول کی آپ نے بات کی، آپ نے بھی بات کی. دیکھیں ماحول بنانے سے بنتا ہے. خانقاہیں کیوں کامیاب ہوئی تھیں؟ تصوف، روحانیت، وہ ماحول دیتے تھے. جب آپ خانقاہ میں داخل ہوتے ہیں نا تو آپ کو ایک روحانیت اپنے حصار میں لے لیتی ہے. ایک طبقہ آپ کو اللہ کا ذکر کرتا ہوا نظر آئے گا، ہر ایک کے ہاتھ میں تسبیح نظر آئے گی، کوئی غیبت نہیں ہو رہی، کوئی برائی نہیں ہو رہی، اللہ اللہ ہو رہا ہے. آپ کے دل پر اس کا اثر آتا ہے. پھر آپ اس ماحول میں بیٹھنا پسند کرتے ہیں.
تھوڑی دیر گزرے گی سب کے لیے کعوے آ جائیں گے, محبت کے ساتھ آپ کو کعوہ پیش کیا جائے گا, کوئی بڑا خرچہ نہیں ہوتا تھا. کعوے سب کو جو ہے نا وہ کعوے پلائے جاتے تھے, خانہ قہوہ, قہوے کا گھر. خانقاہ جو ہے یہ 2 لفظوں سے مل کے بنا ہے, ایک ہے خانہ, ایک ہے قہوہ. قہوہ جس کو عربی کے اندر یا فارسی کے اندر قہوہ کہہ دیا جاتا ہے. تو اس زمانے میں خانقاہوں کو خانہ قہوہ تھا, اس سے خانقاہ بنی ہے کہ جب آپ صوفیہ کے پاس جاتے تھے نا وہ آپ کو قہوہ پلاتے تھے اور اللہ کے ذکر پہ لگاتے تھے. اچھا قہوہ کیوں پلاتے تھے, اس پر بھی پورا کلام ہے کہ قہوہ جو ہے یہ قاطع النوم بھی ہے اور قاطع الشہوت بھی ہے. ہمارے والا 2 نمبر قہوہ نہیں ہے جو بالکل آج بھی ترکی قہوہ ہے. عرب دنیا کے اندر جو قہوہ ہے, آپ وہاں پہ مطلب آپ ڈاکومنٹیشن کے لیے بھی جاتے ہیں نا تو گورنمنٹ کے جتنے بھی ادارے ہیں تو وہاں پہ قہوہ رکھا ہوا ہوتا ہے. اچھا, اور وہ سراہی میں پراپر پروٹوکول کے ساتھ. لیکن وہ آپ پیو گے نا تو آپ بولو گے یہ میں کون سی میڈیسن پی رہا ہوں. ٹھیک ہے, ہمارے چونکہ عادت ہماری یہاں کی ہو گئی تو, لیکن وہ قہوے جو بینز سے بنے ہوئے ہوتے ہیں مطلب اس کی کیا بات ہوتی ہے. تو وہ پلاتے تھے کیوں, قاطع النوم قاطع الشہوت. اور جو سالک آتا تھا اس سے یہ 2 چیزیں مطلوب ہوتی تھی کہ نیند زیادہ نہیں ہونی چاہیے. اب تم خانقاہ میں آئے ہو 12 گھنٹے سوئے پڑے ہو, یہ نہیں چلے گا. وہ جگاتے تھے نمبر 1. نمبر 2 اللہ کے ذکر پر لگاتے تھے. تو یہ مطلب ان چیزوں پر وہ کام کیا کرتے تھے. تو اپنے گھر کے اندر 4 دیواری کا اچھا ماحول بنائے, 5 نمازوں کا ماحول ہونا چاہیے, اللہ کے ذکر کا, تلاوت قرآن کا, اور پھر اس طرح ایک پرسکون زندگی جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں بسر ہو سکتی ہے. ہم نے لاسٹ ٹائم ایک بات کی تھی کہ محافل, ذکر محافل کے حوالے سے, تو وہ بھی ایک بہت بیسٹ آئیڈیا ہے کہ عام طور پر ہم جو ہے وہ اس طرح کنیکٹ نہیں ہو پاتے. مہینے میں 1 مرتبہ اگر ایک محفل رکھی جائے اور اس میں کب رکھی جائے ڈیٹ بتائیے, کب رکھی جائے ڈیٹ بتائیے. مطلب ہر شخص اپنی سہولت کے ہم بھی کوئی رکھ لینا. مطلب ہمارا یہ چل رہا تھا مشورہ کہ ہم کوئی ایک محفل رکھیں گے تو کب رکھیں. مجلس النور, مجلس النور ہر مہینے میں 1 دن رکھ لیتے ہیں انشاءاللہ. بس صحیح, فائنل ہوا بھائی. جس وقت ہم تینوں مطلب کراچی میں ہوں اس وقت رکھ لیا جائے. ابھی قیودات آنا شروع ہو گئی, پہلی کہہ دیے کہ کراچی میں ہوتی ہے. یہ تو بات مطلب میں پھر اگر کہیں اور سے حضرت کا 1 قدم یہاں 1 قدم گجرانوالہ میں. ٹھیک ہے, انشاءاللہ یہ میں نے اس لیے بات کی ہے کہ ہم کچھ اس پر غور و خوض کرتے ہیں. اور بعد رمضان میری اپنی چاہت یہ ہے کہ میری مدینہ مسجد میں گزشتہ کوئی 12-15 سال سے ہم یہ کوششیں کرتے رہیں. اور کئی بار ہم نے محفل نزول سکینہ بھی ایک بار یاد ہے شروع کی تھی. پھر ابھی لاسٹ ٹائم پچھلے سال تو آپ لوگ بھی ساتھ تھے جس میں ہم نے مجلس النور شروع کی تھی, جو پہلی ہوئی تھی غالباً شب برات پہ. آپ لوگ دونوں آئے تھے اس وقت, آپ بحریہ سے آئے تھے. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد بھی ہم نے 2-4 محافل کی ہیں. تو اب بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو جڑنا چاہتے ہیں, تو کم از کم مہینے میں 1 محفل ذکر ہونی چاہیے کہ جس پر ہم دینی حوالے سے گفتگو بھی کریں, پھر اللہ کا ذکر بھی ہو اور ایک روحانیت والا پورا ماحول ہونا چاہیے. اچھا ویسے ایک بات ہے کہ جب ہمارے ساتھ ناظرین موجود ہیں, ہم اگر ایک محفل جو ہے اپریل میں, کیونکہ 10 اپریل کو پاکستان میری آمد ہے, تو 10 اور 18 کے درمیان جو ہے وہ ایک محفل کا اناؤنسمنٹ کر دیں. نہیں بھائی, ابھی نہیں اناؤنسمنٹ نہ کرو, مہربانی کرو. ماشاءاللہ حضرت کی ایکٹیونیس نا زبردست. اچھا یہ جو محفلیں ہیں اور یہ ماحول جو بنانا ہے, کیلنڈر کھل گیا ہے, مجھے یہی ڈر تھا جو یہ ہونے جا رہا ہے. یہ بنانے سے بنتا ہے. بالکل ایسا ہی. اور اس کے لیے نا ایک پچ پر لوگوں کا جمع ہونا یہ ضروری ہے. بالکل ایسا ہی. اب مثال کے طور پر گھر کا والد ہے نا, وہ کہے کہ یار میں چاہتا ہوں تھوڑا سا دینی وہ ہو. خاتون خانہ کہے نہیں یہ کیا آپ بہت زیادہ ایکسٹریم اس کی طرف جا رہے ہیں, یہ کیا ہے. اب بچوں کو تیاری کرنی ہے, آپ صبح ہی قرآن کھلوا رہے ہیں, یا شام کو ابھی سونے کے لیے یہ ڈرامے کا ٹائم ہے, آپ نے یہ کیا شروع کر دیا. نہیں, ہم ملیں بیٹھیں, جو بھی سرکردہ افراد ہیں گھرانے کے, پیار محبت سے میوچلی اور تھوڑا تھوڑا کر کے ایک قدم آدمی اٹھاتا رہتا ہے اور وہ منزل کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے. ماحول بن جاتا ہے نا, تو بہت ساری چیزیں جو عام حالات میں مشقت والی محسوس ہوتی ہیں, ماحول بننے کے بعد بڑی سہولت والی اور آسان سی ہو جاتی ہیں. اس کی ایک سادہ سی مثال ہے کہ آپ ایک سڑک پہ چلے جائیے, اس میں 3 رو ہیں, ایک سلو لائن ہے, ایک جو ہے میڈیم ہے, اور ایک فاسٹ ٹریک ہے. تو آپ اپنی گاڑی کو جس ٹریک پہ رکھیں گے نا, آپ کی گاڑی آٹو پر اسی سپیڈ پہ آئے گی. اگر آپ فاسٹ والے ٹریک پہ سیلو ہو رہے ہوں گے تو چونکہ اس کا ماحول ہی فاسٹ والا ہے, تو پیچھے والے لوگ ہارن دینا شروع ہو جائیں گے, چلو بھائی چلیں. تو آدمی نہ چاہتے ہوئے یا تو اپنی لائن کو چینج کرے گا یا گاڑی کی سپیڈ بڑھا دے گا, اور اس وقت وہ فیل بھی نہیں ہو رہی ہو. اور سلو والی لائن میں تیز کریں گے تو تیز کرنا ایک وبال جان بن جائے گا. بالکل اسی طرح اگر اخلاق کا, مذہب کا, تقوی کا, شعور کا, آگاہی کا ماحول گھر میں بنایا جائے نا,
آفس میں بنایا جائے تو بچے لوگ سراؤنڈنگ آٹومیٹکلی اپ گریڈ ہوتی چلی جاتی ہے، اور اپ گریڈڈ سراؤنڈنگ کے ساتھ زندگی گزارنا یہ ایک الگ لطف والی زندگی کی طرف لاتا ہے۔ میں اس میں ایک بات کہوں، بڑا مطلب آپ کو لطف دے گی. اصل میں جو روحانیت کا تعلق ہے وہ ماحول سے نہیں ہے. اصل میں جو روحانیت کا تعلق ہے وہ آپ کے باطن کے ساتھ ہے. کئی ایسے لوگ ہیں باطن منور نہیں ہوتا، مکے مدینے کے اندر روحانیت نہیں ملتی ان کو، کمروں میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. کیا بات! ٹھیک ہے، تو اب مکے مدینے والا ماحول اٹھا کے گھر پہ تو لانے سے رہے، پاکستان کی کسی مسجد میں تو لانے سے رہے. سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ اپنے اندر کو منور کرو، کیا بات، ماحول خود بن جائے گا. بالکل ایسے. پہلے زمانے میں سادگی ہوا کرتی تھی، اب ہمارے یہاں ماحول بنانے کے لیے بہت کچھ کیا جاتا ہے، لائٹنگ اور دیگر چیزیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ، پھر بھی وہ کیفیت نہیں ملتی. پہلا کام کیا کریں، باز ذوق بن جائیں. باز ذوق کا مطلب کیا ہے کہ اب میرا آپ سے تعلق ہے، آپ سے تعلق ہے، میں ڈیلی آپ لوگوں کو یاد کرتا ہوں، بات ہوتی ہے، غائب ہو جائیں پوچھتا ہوں، ایسا ہی ہے نا. نبی کریم سے بھی تو ہمارا تعلق ہے، کیا بات! کیا ڈیلی یاد کرتے ہیں؟ قرآن سے ہمارا تعلق، ڈیلی اٹھا کے چومتے ہیں، پڑھتے ہیں. اللہ سے ہمارا تعلق باللہ، روزانہ یاد کرتے ہیں. آپ مجھے یاد کریں تو میں آپ کو یاد کروں گا نا، ایسے ہی ہوتا ہے نا ہمارے یہاں تو. اور آپ یاد نہ کریں تو میں بھی یاد نہیں کروں گا. آپ جتنا یاد کریں میں اتنا یاد کروں گا. اللہ تعالیٰ کی عظمت پر قربان کہ فذکرونی، تم مجھے یاد کرو، اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں گا. ذکر کا ایک معنی یاد کرنا، دوسرا معنی یاد رکھنا. فذکرونی، تم مجھے یاد رکھو، اذکرکم، میں تمہیں یاد رکھوں گا. ایک معنی ہوتا ہے تعظیم کرنا، فذکرونی، تم میری تعظیم کرو، اذکرکم، میں تمہاری عظمت لوگوں کے دلوں میں ڈال دوں گا. کیا بات. ایک معنی ہوتا ہے مشہور کرنا، فذکرونی، ذکر کا. فذکرونی، تم میری تعظیم کرو، اذکرکم، میں تمہارے ذکر کو لوگوں میں مشہور فرما دوں گا، چرچا کروں گا. چاروں معنی درست ہیں. اب وہ رب ہو کر فرما رہا ہے اور فرشتوں سے پوچھتا ہے میرے بندے کیا کر رہے تھے، مولا تجھے یاد کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ اس پر خوش ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے. ہم ساری چیزیں کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کو یاد نہیں کرتے، رسول اللہ کو یاد نہیں کرتے. اہل دل کا طریق پتہ ہے کیا ہے؟ چاروں طرف فتنے، دل رسول اللہ سے جڑا ہوا. حضرت آپ ایک قرآن پاک کی آیت کریمہ نا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وسیلہ، وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. تم اللہ سے بھی ڈرو اور اس کی بارگاہ تک پہنچنے کے لیے وسیلے تلاش کرو. Yes. ہر اس چیز پر فوکس کرو جو تمہیں اللہ کے قریب کرتی ہے. آج دنیا پانے کے لیے، دنیا ہم کرتے ہیں دنیا پانے کے لیے، ہر اس ذریعے کو اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مطلب ہمارے تعلقات، ہمارے معاملات اور ہماری جو نیتیں، ہماری ایفرٹ، ہر چیز کا فوکس یہ ہے کہ کسی طرح ہمیں یہاں سے بڑھوتری ملے، ہم دنیا میں آگے بڑھیں. کاش کہ ایسا ہو کہ بندہ یہ کہے کہ میں اس چیز کو تلاش کروں جو مجھے میرے رب سے نزدیک کرے، میں اس میں آگے بڑھوں. کیا بات ہے. تو اصل بات یہ، اچھا پھر ایک اور آپ یہ دیکھیں نا کہ یہ جو معاملہ ہے سارا، یہ ہے کس کے لیے؟ بندے کے اپنے فائدے کے لیے. یعنی آج دنیا میں جو بھی رہنمائی ہے، جو بھی تعلیم و تربیت ہے، اس اعتبار سے کہ آپ تزکیہ نفس کی طرف آئیں، اپنے باطن کو بہتر کریں، اپنے دل کو صاف کریں، اپنے قلب و ذہن کو روشن کریں، ٹھیک ہے، اپنے معاملات کو بہتر بنائیں، یہ سارے آپ کے اپنے فائدے کے لیے. کل بروز قیامت یا یہ سمجھ لیں کہ دنیاوی زندگی سے جانے کے بعد برزخ کی زندگی ہو یا آخرت کی زندگی، فائدہ آپ کا اپنا ہے. بالکل ایسا بس پھر ہمیں کوشش بھی ہمیں خود ہی کرنی پڑے گی. صوفیہ کیا کہا جاتا ہے، ہتھ کارول دل یارول. اللہ، ٹھیک ہے نا، یعنی آپ کاموں میں لگے رہیں لیکن دل کاموں میں نہیں ہونا چاہیے. دل کی دنیا جو ہے نا وہ الگ دنیا ہے اور یہ توجہ سے پیدا ہوتی ہے، اور ایک بار پیدا ہو جائے پھر تکلف ختم ہو جاتا ہے. نمبر 1 تصنع ختم ہو جاتا ہے. نمبر 2 انتشار ختم ہو جاتا ہے. نمبر 3 اضطرار ختم ہو جاتا ہے. نمبر 4 نتیجہ ہوتا ہے اطمینان. کیا بات. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر کے ساتھ دل اطمینان پاتے ہیں. تو وہ جو اطمینان ہے نا کہ آپ مطمئن ہیں، اچھا اس میں پھر ایک بہت بڑا یہ بھی مسئلہ ختم ہو جاتا ہے، میں نے کوئی انقلاب لانا ہے، میں نے کوئی شیخ الامہ بننا ہے، ٹھیک ہے، میں نے جو ہے نا وہ شیخ القرآن بننا ہے، شیخ الحدیث بننا ہے. نو، پھر آپ کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ بس میں رب کے قرب میں رہوں
اور اس کے ہونے کو اپنے قلب میں محسوس کرتا رہوں، اطمینان رہے گا. پھر حسد خود بخود ختم ہو جاتا ہے، کینہ خود بخود ختم ہو جاتا ہے، ریاکاری ہوتی ہی نہیں ہے، عجب پسندی ہوتی ہی نہیں ہے، تکبر کا تو نام و نشان ختم ہو جاتا ہے، طبعاً عاجزی آ جاتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ اپنے آپ کو مطلقاً مغلوب مان لیتے ہیں، کیا بات ہے، جھکا دیتے اپنے آپ. مطلقاً. جی ہاں. پھر وہ جو عوارضات ہیں نا وہ سارے ختم ہو جاتے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں ہمارے یہاں اس کی بڑی ضرورت ہے. عرب دنیا میں، یعنی آپ یقین کیجئے کہ میرے پاس ایک پوری قوم ہے عرب، یعنی میرے واٹس اپ کے اوپر گروپس بنے ہوئے ہیں جن میں صرف عرب لوگ ہیں، ٹھیک ہے، جن سے میرے روابط ہیں. اسی طرح سوشل میڈیا نیٹ ورکس پہ میرے پاس کچھ ایسے احباب ہیں جو پیور عرب ہیں. اب میں کبھی پاکستانی قوم والے گروپ میں ہوں، ان کو میں نے اکثر کو آرکائیو کر کے رکھا ہوا ہے، اکثر. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ان کو آرکائیو کرے نا پھڈے، یا تو میرے پیچھے لگ جائیں گے یا کسی اور کے پیچھے لگ جائیں گے، آپ نے یہ بات کی، آپ نے یہ بات کی. اب میرے کو سمجھانا پڑتا ہے، میرے بھائی میری صحیح بات کا آپ غلط مطلب لے رہے ہو. نہیں، آپ کا مطلب یہی تھا. میں نے کہا میری بات ہے، تمہیں کیسے پتا چلا یہ مطلب تھا؟ بات میری ہے تو میری صحیح بات کا میں نے جو صحیح بات جس مطلب کے لیے کی ہے مجھ سے پوچھ لو. اچھا پوچھنا بھی نہیں ہے، تصریح کر رہا ہوں کہ میری بات کا یہ مطلب نہیں تھا. ابھی میں نے اس دن آپ کو ایک آرٹیکل سنایا تھا، یاد ہے؟ وہ پورا کسی نے لکھ مارا، ٹھیک ہے. اچھا پھر لکھنے کے بعد میں کہتا ہوں بھائی آپ کو رائٹ آف اوپینین ہے، آپ بالکل ڈنگے کی چوٹ پہ مخالفت کرو، لیکن آپ مجھ سے اس کا جواب کیوں مانگ رہے ہو؟ ٹھیک ہے، آپ کا رائٹ ہے، آپ لکھ دیں، میں آپ سے پوچھوں گا بھی نہیں کہ آپ نے مجھے یہ کیوں کہا، اور میں آپ سے ناراض بھی نہیں ہوتا، کیونکہ میں یہ جانتا ہوں، یعنی میرا یہ ماننا ہے کہ جس طرح مجھے رائے دینے کا حق حاصل ہے، آپ کو 100% میری رائے سے اختلاف کرنے کا حق حاصل ہے. لیکن آپ یہ نہیں کر سکتے کہ مجھے کہو کہ میں جواب بھی دوں. اب میرا ایک اپنا مزاج ہے. ہاں میں ایک کام ضرور کرتا ہوں کہ میری صحیح بات کا اگر غلطی سے کوئی غلط مطلب مراد لے رہا ہو تو میں اس کو سمجھا دیتا ہوں کہ دیکھو یہاں پہ آپ سے غلطی ہوئی ہے، آپ اسے کلیئر کر لو. لیکن اگر جان بوجھ کے آپ میری صحیح بات کا غلط مطلب مراد لے رہے ہیں تو میں کیوں وضاحت کروں گا؟ بھائی آپ لیتے رہو، یہ آپ کا مسئلہ ہے، آپ کی وجہ سے میں کیوں ٹینشن میں آؤں. اچھا اب ایک طرف یہ جن لوگوں کو میں نے آرکائیو کیا ہوا ہے، بہت سارے لوگوں کو، ایک طرف وہ گروپس ہیں جو عرب لوگوں کے ہیں، اس میں اہل علم ہیں، ذوق والے، خانقاہوں والے لوگ ہیں. آپ یقین کریں مفتی معاذ صاحب، مفتی عثمان صاحب، 7 زمین 7 آسمان کا فرق ہے مینٹیلٹی کے اندر. اچھا، اس گروپ میں آپ جب بھی جائیں گے نا، آپ کو پتہ ہے کیا میسیجز ملیں گے؟ اقبل اللہ، اللہ کی طرف چلو، رسول اللہ کی طرف چلو، اذکار پڑھ لو، اللہ کا ذکر کرو، ٹھیک ہے، 5 وظائف پڑھو. پہلا وظیفہ ہے ذکر اللہ کرو، دوسرا وظیفہ کیا ہے؟ ذکر اللہ، تیسرا وظیفہ کیا ہے؟ ذکر اللہ، چوتھا وظیفہ کیا ہے؟ ذکر اللہ، 5واں وظیفہ کیا ہے؟ ذکر اللہ. واہ. پھر سوال کیا بھائی یہ 5 میں اللہ اللہ کرنا ہے تو فرق کیا ہے؟ مطلب پہلا اللہ اللہ کرو گے تو دل کھلے گا، دوسرا اللہ اللہ کرو گے تو اندر نور پیدا ہوگا. اس طرح کر کے 5 ترتیبیں بیان کی ہوئی ہیں. کوئی اختلافی بات نہیں، کوئی کسی کی مخالفت نہیں، سب سکون کے ساتھ اللہ رسول کے قرب سے لطف اندوز ہو رہے ہیں. ہمارے یہاں لوگ بیچارے مارے مارے پھر رہے ہیں اور پریشان یہاں حال پہ ہیں. تو لوگ دین کے نام پہ لڑ کر TRPs حاصل کر کے پھر لطف اندوز ہو رہے پھر ہیں. لطف اندوز ہو رہے ہیں. اور مطلب مثبت آدمی کا اس معاشرے کے اندر چلنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے. اچھا میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ دیکھیں آپ اتنے زیرک ہونے چاہیے کہ آپ کو اپنی قوم کو ڈیل کرنا ہے. صحیح بات ہے. یہ آسان قوم نہیں ہے، یہ بہت مشکل قوم ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ خطاب کر رہے ہوگے نا، آپ کے سامنے 200 لوگ بیٹھے ہوئے، ان کے دماغ میں یہ نہیں چل رہا ہوگا کہ آپ کیا بول رہے ہو، ان کے دماغ میں یہ چل رہا ہوگا کہ اس کو میں نے پکڑنا کہاں پہ، استغفر اللہ. ٹھیک ہے، یا کچھ اور نیگیٹیوٹی چل رہی ہوگی کہ بھئی یار یہ صحیح بندہ نہیں ہے، جو ہے نا یہ صحیح آدمی نہیں ہے، وہ نیگیٹیوٹی کے اندر مثبت سوچنا ہی نہیں ہے. تو یہ تربیتی چیزیں ہیں. اچھا یہ ساری چیزیں کتابی نہیں ہیں، اس کے لیے صحبت درکار ہے. ایسے لوگ مل جائیں جن کے پاس آپ بیٹھیں، سیکھیں، اپنے آپ کو بدلیں. لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ یار جب آپ کا تعلق باللہ مضبوط ہو جاتا ہے نا، مجھ سے اکثر لوگ ایک سوال کرتے ہیں کہ یار آپ کی مخالفت بھی ہوتی ہے، آپ کو بہت کچھ کہا بھی جاتا ہے. کئی بار میں تو کامنٹ پڑھ کے سنا دیتا ہوں، مجھے یہ کہا گیا، ٹھیک ہے، مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہوتی. تو یہ کیسے ہوتا ہے؟ وہ پوچھتے ہیں سدا بہار رہنے کا نسخہ. تو میں کہتا ہوں یار سدا بہار رہنے کا ایک نسخہ ہے،
اور وہ یہ ہے کہ رسول اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرو. کیا بات ہے. میں تو ایک بات جانتا ہوں، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بلا دیے. ایک لمحے کی آپ توجہ کرتے ہیں نا، آپ کے سارے غم غلط ہو جاتے ہیں کہ بھائی رسول اللہ کریم واللہ اکرم سبحان اللہ. والفقیر بین الکریمین یحرم. اللہ ٹھیک ہے، اللہ رسول اللہ کریم ہے، اللہ اکرم ہے، میں فقیر کریم اور اکرم کے درمیان ہوں. حل الفقیر بین الکریمین یحرم، دو کریموں کے درمیان فقیر محروم ہو سکتا ہے؟ کرم ہی کرم. بس یہ سدا بہار رہنے کا نسخہ ہے. تسبیح اور مصلی، وظائف کی جو پابندی کرتا ہے اس کی زندگی میں کیسی تبدیلی آتی ہے. آج دنیا میں بلکہ ہمارے جو ویورز بھی دیکھ رہے ہیں نا، ان کے ساتھ بھی بڑا پرابلم ہوتا ہے، کسی نہ کسی کی طرف سے ڈسٹربنس ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا، کوئی مطلب فیملی کے اندر، کوئی بزنس سرکل میں، کوئی فرینڈس میں، کوئی مطلب کولیگس میں، کہیں نہ کہیں کوئی پرابلم ہوتی ہے. تو میرے خیال میں اگر اس فارمولے کو اختیار کر لیا جائے کہ ٹھیک ہے یار، مطلب یہ معاشرے کا ایک حصہ ہے، اس ہمیں لے کر چلنا ہے کہ 2-5%، 10% لوگ جو ہیں وہ آپ کی لائف کے اندر جو ہے وہ چل کو کل کرنے کے لیے آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ جو ہے مطلب وہ والا فلسفہ ڈونٹ کل مائی چل والا فلسفہ اس کو اختیار کریں اور چھوڑے مطلب ان کو ان کے حال پر. اچھا، پھر ایک اور بات، جس طرح بھی یہ جو آپ بات کرتے ہیں نا سیٹسفائی کرنے والی، یعنی آپ کسی کو جواب نہیں دیتے تو جواب دینے کے بعد اس میں کون سا مطمئن ہو جانا ہے، اس میں تو بحث برائے بحث کا آغاز کرنا ہے. تو ان کو اپنے حال پر چھوڑ کر اور بندہ دونوں کریمین سے اپنے رشتے کو مضبوط کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اور رسول اللہ سے، تو میرے خیال میں زندگی پرسکون اور چل لائف ہے. جوابات کی طرف آتے ہیں. عید کے حوالے سے ایک پیغام دے دیں، پھر اس کے بعد جوابات شامل کر دیں. میں عرض کرتا ہوں عید نا خوشیوں کا دن ہے. کیا بات. اچھا، ہوتا کیا ہے کہ ہم ان خوشیوں کے لیے بڑی محنت کرتے ہیں، چاند رات میں محنت ہے، مارکیٹ لے کے جا رہے ہیں. آدمی بڑا پریشان ہوتا ہے جب بیگم جو ہے یا گھر کی خواتین وہ بیوٹی پارلر کے اندر ہوں اور وہ باہر کھڑا ہوا انتظار کر رہا ہو تو طبیعت الجھنا شروع ہوتی ہے. مارکیٹ جائیں، وہاں کے رش میں طبیعت الجھتی ہے. گھر کی صفائیاں، کئی لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ سال میں ایک دفعہ صحیح معنی والی صفائیاں ہوتی ہیں نا، چھتوں کی صفائی، یہ وہ عید سے پہلے اور پھر روزہ بھی ہوتا ہے، سب تھکن ہوتی ہے. لیکن اس تھکن کے نتیجے میں اگلا دن جب آتا ہے عید کا، اب مردوں کی دوڑیں لگتی ہیں عیدگاہ کی طرف، عورتوں نے گھر میں تیار ہونا ہوتا ہے اسی دوران. اچھا، عام روٹین سے ہٹ کے ہوتا ہے. روزانہ آپ صبح سحری میں کھا رہے ہوتے ہیں 30 دن سے، عید والے دن سحری میں کھایا نہیں کھایا تو آپ تھوڑا لیٹ ہو رہا ہوتا ہے، آپ کا ناشتہ وغیرہ یہ وہ، پھر پکوان کی تیاریاں ہوتی ہیں، ہر کوئی مصروف ہوتا ہے. ایسے میں آپ کا بہت اچھا کپڑا ہوگا لیکن اگر بیوی استری کرتے ہوئے اس سے جل جائے، تھوڑی کریز خراب ہو جائے، آپ کا بیٹا، آپ کی بیٹی جوتے کو پالش کر رہی ہے، اس کے اندر وہ یوں کہہ لیجئے کہ وائٹ جوتے پہ بلیک پالش لگ گئی، اب وہ صاف بھی کریں، اللہ کا واسطہ بس اس ایک موقع پر یہ ذہن میں رکھیے گا کہ عید چمکیلے کپڑوں کا نام نہیں، خوشیوں کا نام. یار عید کا موقع ہے، کیوں جل جائے؟ مارکیٹیں بند پڑی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. نہیں، اگر جل جاتا ہے، ہوتا کیا ہے کہ پورے ایک چھوٹی سی مسٹیک پورے گھر کے عید کے ماحول کو برباد کر دیتی. وہی کہہ رہا ہوں کہ پہلے احتیاط کر لیں، بہت محنت سے بنایا ہے، مہنگائی کا زمانہ ہے، ٹھیک ہے. میں بظاہر کہہ رہا ہوں، آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جو کہا بالکل 100% متفق کہ انسان ہے بھائی، غلطی ہو سکتی ہے. یہ جو میں نے آرگیومنٹ دیا نا، یہ والا آرگیومنٹ ہوتا ہے نہیں، یہ آرگیومنٹ ہوتا ہے ان ظالمین کی طرف سے کہ بھائی کیسے جل گیا. بھائی اس نے جان بوجھ کے نہیں جلایا، ٹھیک ہے، اس سے غلطی ہو گئی ہے، آپ معاف کر دو، تھوڑا سا مینیج کر کے چیزوں کو. اسی طرح شیر خورمے کا ہلکا سا وہ لگ گیا تلا اور اس میں اسمیل آنا شروع ہو گئی، پھر جو گھر کے اندر تباہی پھیر دی جاتی. یوں ہی ٹھیک ہے، بچے ہیں، آپ بھی رات کے جاگے ہوئے ہو، طبیعت میں چڑچڑا پن ہے، اب وہ عیدی لینے کے لیے آپ نے سوچا بچے اس لائن سے آئیں اور 1-2 بچے آگے پیچھے ہو گئے، کسی بچے نے کوئی چائے آپ کے کپڑے پہ گرا دی، اور پھر جو یعنی یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہوتی ہیں، صرف توجہ نہ ہونے کی وجہ سے عیدیں برباد ہو جاتی ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. یعنی ایسا بھی گھروں میں ہوتا ہوگا کہ سب لوگ باہر ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں، لیکن گھر کا کوئی ایک آدھ فرد
کسی کے رویے کی وجہ سے کمرہ بند کر کے رو رہا ہے, وہ واش روم میں جا کے رو رہا ہے. عید کے دن آنسو صرف ہمارے تلخ جملوں اور تلخ رویوں کی وجہ سے. عید میرے آپ کے ذریعے سے دوسروں کے لیے عید بنے. اچھا, اس میں سب سے زیادہ جو سروائیو کرتے ہیں نا وہ بچے کرتے ہیں. یعنی جہاں پر میاں بیوی کی نہیں بنتی ہو اور وہ لڑ پڑیں تو ان کی جنگ کے اندر جو مارے جا رہے ہوتے ہیں نا وہ بچے مارے جاتے ہیں. اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں بھائی دیکھو, عید اب تو بچوں کی ہے. کسی زمانے میں ہم لوگ بھی عیدی لیا, اب تو عیدیاں دینی پڑتی ہیں اور ساری چیزیں. تو آپ بچوں کی خاطر اس دن آپ معافی کا اعلان کریں. اور سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ اپنے اوپر کنٹرول کرنا سیکھیں. اگر آپ کو غصہ آ رہا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے ضبط کریں, معاف کر لیں, اور آپ اسے کوئی اچھا رخ بھی دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ہوتا کیا ہے کہ یہاں پر جب فطور ہوتا ہے نا تو چیزوں کو مینیج کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. اچھا, گھر پہ لڑ رہے ہوں گے, کوئی مہمان آ جائے گا, فوراً صحیح ہو جائیں گے, آنسو صاف کرنا شروع کر دیں گے. ٹھیک ہے خواتین. اچھا, دوسروں کے لیے تم صحیح ہو گئے تو گھر میں جو جن کا حق ہے ان کے لیے تو بدرجہ اولا ہو جائے. اچھا, اس میں جو سب سے زیادہ چیز مار دیتی ہے نا, میرا ایکسپیرینس, وہ ہے ضدی ہونا. چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو. ضد جو ہے نا وہ انسان اپنا ضد میں نقصان کر رہا ہوتا ہے. کسی زمانے میں ہم بھی بڑے ضدی ہوا کرتے تھے. ٹھیک ہے, غصہ آ جاتا تھا نا, پورا مطلب ادارے کا ماحول خراب ہو جاتا. میرا تو ناظموں سے پھڈا ہو جایا کرتا تھا. ٹھیک ہے, اور بہت سارے مسئلے اسٹاف روم میں ہو جایا کرتے تھے, اور میں نے بول دیا اب یہ ہو کے رہنا ہے. لیکن بزرگوں کی صحبت کی برکت سے آہستہ 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 وہ جو ضدی مزاج ہے وہ ختم ہوا. جب ضد ختم ہو گئی, یعنی آپ کی انا ختم ہو گئی, تو آپ ایڈجسٹ کریں گے. اچھا, اس میں کیا ہوتا ہے کہ سامنے والا آپ کا گرویدہ بن جاتا ہے. کیا بات ہے. اس کو آپ بعد میں احساس کروا دیتے ہیں, یار یہ غلط ہوا تھا, لیکن دیکھو میں نے تمہیں پھر بھی نواز دیا, معاف کر دیا. تو یہ چیزیں. اچھا, اسی طرح ایک ٹیکنیک بتاؤں جو آپ لوگوں کو زندگی میں نفع دے گی. وہ یہ ہے کہ بہت خطرناک صورتحال میں, مطلب بہت ہی ایسی صورتحال جو ٹینشن والی ہے, اس میں چیزوں کو مولڈ کر کے حسن کی طرف لے آنا, اور کوئی ایسا پہلو نکالنا کہ جس سے بہت اچھی بات نکل رہی ہو, وہ سب کے مزاج کو بدل دیتی ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم لوگ کتنا کمال رکھتے ہیں. خاص یو ٹرن تو مہارت ہے نا. ابھی آتے ہوئے یاد ہے راستے پہ گاڑی میں کوئی بات ہو رہی تھی, حمزہ ہنس رہا ہے, تو وہ ہمارا یہ ایک طریقہ ہے کار. اس سے کیا ہوتا ہے خوشی. یار اتنی, میں ہمیشہ بولتا ہوں فرصت زندگی کم ہے محبتوں کے لیے. لاتے ہیں کہاں سے وقت لوگ نفرتوں کے لیے. کسی نے کچھ کہہ دیا, آپ نے بھی جواب دے دیا, وہ کھیل رہا ہے نا آپ سے. اگر آپ کو ضرر نہیں ہو رہا نا تو آپ چودھری بن کے بیٹھ جائیں. بولو تماشا لگا ہوا ہے میرے آگے, بازی چاہے اطفال ہے دنیا میرے آگے, ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے. تو عید کا دن اچھا ہو سکتا ہے. پلیز اس پر یہ جو بات ہے نا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو اعلان فرمایا, واللہ یحب المحسنین, سبحان اللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ ایسوں سے محبت کرتا ہے جو درگزر کرتے ہیں, والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. تو بات یہ ہے کہ معاف کرنا جو ہے نا وہ بڑے دل والوں کا کام ہے, اور ان سے اللہ محبت فرماتا ہے. حضرت, یہ جو میسیجز پر عید مبارک دینے کا سلسلہ ہے, میرے خیال میں ہمیں یہ ترغیب دینی چاہیے کہ آپ کو جب کوئی میسج آتا ہے نا, اب تو اس ہوتا یہ ہے کہ پوسٹیں پہلے سے بنوا لی جاتی ہیں, سب کو ایک ساتھ وائرل کر دیا جاتا ہے, اور اس پر بھی بزنس ہو رہا ہوتا ہے, ایڈ ہو رہی ہوتی ہے, کوئی اپنے ادارے کی, کوئی جناب اپنی شخصیت کی, تو کوئی اپنے بزنس کی, تو براڈ کاسٹ لسٹ میں ایک ڈالا, سب کو گیا, سب چلے گا. اب بولا وہ عید مبارک ہو. میرے خیال میں یہ روش ہونی چاہیے کہ سامنے والا وائس پر خیر مبارک, مطلب بہت خوشی ہوئی ہے, اس طرح کا میسج جو ہے یا ٹائپ کر کر جو ہے وہ سینڈ کر دے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک زیادہ بہتر طریقہ ہے, مطلب رسم سے ہٹنا چاہیے تھوڑا سا. نمبر 2 یہ ہے کہ یہ جو فطرانہ ہے نا, یہ بھی ہم عموماً رسمی ادا کر رہے ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے یار بھائی سر سے جو ہے نا وہ ایک ذمہ داری اتر گئی. بہت اچھا یہ ہو کہ کوئی ایسا فرد جو واقعی میں مستحق ہو اور اس تک آپ کا فطرہ جو ہے وہ پہنچ جائے. کیا خیال ہے؟ کیا بات ہے. مطلب یہ ہے کہ اگرچہ یہ تھوڑا سا مطلب ہمارے معاشرے کے اندر فی زمانہ جو ایک رائج طریقہ کار ہے اس سے ڈفرینٹ ہوگا, لیکن اب یہ اتنا مشکل نہیں ہے. آپ کو ایپ کے ذریعے جو ہے نا ٹرانسفر کرنا, اگر آپ کا فطرہ کسی ایسے غریب فرد تک پہنچ جاتا ہے جس کے گھر پر چولہا نہیں جل رہا, تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی سعادت کی بات ہے. نیکی کے بارے میں نے ایک موقع پہ کہیں پڑھا تھا, مطلب وہ کسی بیک گراؤنڈ یا کسی سیاق و سباق کے ساتھ تھا. جملہ یہ تھا کہ نیکی, یہ نیکی ہے, اور نیکی وہ ہوتی ہے جو کسی کے چہرے پر خوشی کی مسکراہٹ بکھیر دیں. کیا بات, ایک معنی یہ بیان کیا گیا تھا. اب آپ سوچیں کہ اگر آپ اس چیز کو نیکی سمجھ کے کریں
کہ کسی کے چہرے پر آپ کی وجہ سے مسکراہٹ آ جائے تو آپ کی زندگی کتنی مزیدار ہو جائے گی. وہ ضروری نہیں ہے کہ پیسے کے ذریعے ہو، تحفے کے ذریعے ہو، آپ کی کوئی بات بھی ایسی ہو سکتی ہے کہ جو سامنے والے کے چہرے پر خوشی کی مسکراہٹ بکھیر سکتی ہے. اور فطرانہ بہت کمال بات آپ نے کہی کہ اس کا مقصود ہی یہ ہے کہ معاشرے کا وہ طبقہ جو مطلب غریب ہے، اسباب نہیں ہیں، آپ انہیں بھی اپنی عید کی خوشیوں میں شامل کریں. رشتہ داروں کو میسج کر دیں، پہلے کال کر لیں، کوئی میسج آپ کو کر دے اسپیشلی اس کو جواب دے دیں. یعنی وہ کیا کہتے ہیں، کھانا پوری کرنا، یار وہ نہ کرے مہربانی کر کے. دنیا کو پتا ہوتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں. محبت. اچھا کسی نے کھانا پوری کی ہے نا، صوفی کہتا ہے تم نے اس کے جواب میں کھانا پوری نہیں کرنی، تم نے اسے پیار سے جواب دینا ہے، محبت سے. یہ اصل میں قوم ہماری، میں آپ کو بتا رہا ہوں، بہت اچھی ہے. ہمارے معاشرتی مسئلے ہیں جس کی وجہ سے بلا وجہ کھچاؤ ہے. صرف ہم نے ان چیزوں کو صحیح کرنا ہے. لوگ پیار، یار روڈ پہ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے ساری دنیا کھڑی ہو جاتی ہے اس کی مدد کرنے کے لیے. قوم اچھی ہے تو کھڑی ہو جاتی ہے نا. یہ ہم نے اپنے آپس میں بلا وجہ کا کھچاؤ رکھا ہوا ہے، ڈسٹینس رکھا ہوا ہے. بس اس کو ختم کرنا ہے کہ بھئی عید کا دن ہے، منہ پہ 12 نہیں بجے ہوئے ہونے چاہیے، ٹھیک ہے، چہرے پہ مسکراہٹ ہونی چاہیے. جتنی اللہ نے وسعت دی ہے اتنا اپنے بچوں پہ خرچ کریں. کم از کم عید کے 3 دن اگر اللہ نے پیسہ دیا ہوا ہے تو حساب کتاب نہ رکھو کہ میرا پہلے دن 10,000 روپے لگ گیا، دوسرے دن 5,000 روپے لگ گیا. جتنا آپ خرچ کر سکتے ہیں عید کے دن اپنے بچوں پہ، اپنی فیملی پہ خرچ کریں. غریب بچوں کا خاص خیال رکھیں. اگر آپ کے رشتہ داروں میں، قریبی لوگوں میں ہیں تو انہیں دیں، لیکن اس میں ڈرامہ ایسا ہونا چاہیے کہ انہیں فیل نہ ہو کہ آپ اس کے ساتھ ایکسٹرا کر رہے ہیں. یہ بھی ایک بہت بڑی بیماری ہے بالکل کہ آپ بہت اچھا کرنے کے چکر میں اسے آپ ڈاؤن کر دیتے ہیں. آپ روٹین کے اندر جس طرح اپنے بچوں کو ٹریٹ کر رہے ہیں اس طرح انہیں ٹریٹ کریں اور ان کا خاص خیال رکھیں. یہ بڑا پن ہے. اپنی تسکین کے لیے نہ کریں، لوگوں کی تسکین کے لیے کریں تو انشاءاللہ الجلیل بہترین ہوگا. اور جسے بھی ملیں تو کھلے دل کے ساتھ گلے لگائیں. اور گلے میں کندھا کندھے سے نہ ملے، سینہ سینے سے نہ ملے، دل سے ملے. ٹھیک ہے، کیفیت تبدیل ہو تو پھر ہمارے معاشرے کے اندر محبت جو ہے وہ عام ہوگی. عید کے دن ہمارے یہاں ہوتا ہے لیکن حضور پہلوان لوگ اس طرح گلے نہ ملیں کہ بندے کی پسلیاں برابر ہو جائیں، خصوصاً امام صاحب سے. اب میں آپ کو جو بات کہنے لگا تھا نا، وہ کیا بات تھی پتہ کہ میں یہاں پہ مدینہ مسجد میں چونکہ گزشتہ 20 سال سے ہوں، اب عید کے بعد لائن لگ جاتی ہے ملاقات کا. آپ یقین کریں کہ مجھے جو ہے نا تھوڑی دیر کے بعد جب وہ مطلب ایک ٹائم گزر جاتا ہے تو اسے مجھے باقاعدہ جو ہے نا اپنی کمر کو تھوڑا سا سیٹ کرنا پڑتا ہے. ایک تو آ کے ملتے اور 3 بار، تو ایک بار آپ نے گلے مل لیا تو کافی ہے. اور سامنے والے کا تو بالکل خیال رکھیں. اور آپ تو خاص طور پہ بھائی ماشاءاللہ طویل القامت آدمی ہے تو آپ کی طرف سے خاص خیال رہنا چاہیے. جوابات کی طرف آ جائیں. ایک چھوٹی سی اسٹوری سناتا ہوں میں آپ کو. مولانا ہمارے قبیلے کی ایک کہانی ہے. میں ان دنوں بفر زون کی ایک مسجد میں امام تھا اور میرا فرسٹ تجربہ تھا امامت کا. جمعے کے بیانات شروع کیے تھے، میں پڑھتا تھا، ابھی عالم کورس بھی کمپلیٹ نہیں ہوا تھا. عید کی پہلی شاید یا زندگی کی دوسری نماز میں نے پڑھائی ہوگی. ایک صاحب آئے بڑی عمر کے، کاٹن کے کپڑے کے اندر، اور آ کر بڑے پرتپاک انداز سے مجھ سے عید ملے. میں بھی بڑا خوش کہ بڑی عزت دے رہے ہیں. پھر اس کے بعد انہوں نے نا ایک ایسے جیسے شاید کوئی لاکھ روپے کا لفافہ ہوگا، بڑے ادب سے جیسے علماء کو دے رہے ہوتے ہیں، یوں لفافے کو یوں موڑا اور یوں کرا کر انہوں نے سب کو دکھا کے، ہاں دکھا بھی رہے ہیں اور چھپا بھی رہے ہیں. میں نے کہا ارے حضرت اس کی کیا ضرورت ہے تکلف کی. نہیں مولانا صاحب پلیز 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 کر کے. اچھا میں نے کہا چلو یار. اچھا اس کے بعد جتنے لوگوں سے میں ملا ان کا خیال دل میں رہا کہ اندر جیب میں ایک اچھا والا لفافہ آیا، اللہ تعالیٰ اور برکتیں دے. اسٹوڈنٹ تھا اس زمانے میں دور. خیر جب سب لوگ مل گئے چلے گئے، پھر میں پہلے حجرے میں آیا، اپنے تھوڑا سیٹ ہوا، پھر مجھے گھر کے لیے نکلنا تھا تو میں نے وہ لفافہ نکالا. اب جب کھولا تو اس میں اتنا بڑا، جو موٹا موٹا وہ لگ رہا تھا کہ نوٹوں سے ہوگا، وہ اتنا بڑا پیپر رجسٹر کا، اور اس میں مولانا صاحب میرے دادا کے لیے دعا کیجیے گا ان کی بخشش ہو. پھر اگلی لائن میں مولانا صاحب میری دادی کے لیے دعا کیجیے گا ان کی بخشش ہو. اس طرح پورا انہوں نے شجرہ نسب لکھا ہوا تھا، ایک ایک کے لیے دعا ہے بخشش کے لیے. اب بتائیے کس دن 1 روپیہ نہیں، کس دل سے دعا نکلتی ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے یار، ماشاءاللہ. اس طرح اماموں کے ساتھ اس طرح نہ کیجیے گا بھائی. ایک مظلوم ہو گیا کیا کیجیے اس قوم کا. ماشاءاللہ
ضبط کا مکمل امتحان ہوا، ٹھیک ہے نا. خیر، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی برکت عطا فرمائے، ان کو بھی برکت عطا فرمائے. اور طرح طرح کے لوگ ملتے ہیں، بڑے بڑے واقعات ہیں، کبھی ہم ڈسکس کریں گے. اب آ جاتے ہیں میرے خیال میں جوابات کی جانب. کیا خیال ہے؟ اچھا جی، سب سے پہلے ہیں انس نسیم صاحب. ماشاء اللہ مفتی صاحب، یکم رمضان سے آج تک بہت کچھ سیکھنے کو ملا اور انشاءاللہ اس پر عمل کی بھی نیت ہے. اللہ کریم آپ تمام کو اس کی بہترین جزا عطا فرمائے. ماشاءاللہ. ام محمد صاحبہ ہیں، السلام علیکم فرام عائشہ. تینوں مفتیان کرام بہت اچھی گفتگو کرتے ہیں، لاجواب ٹاپکس ڈسکس ہوتے ہیں، ماشاء اللہ. چلیں جی، ماشاء اللہ. اس کے بعد ہیں ثانیہ نسقت صاحبہ، نزاکت ہوگا غالباً. مفتی صاحب آپ سے پوچھنا ہے کہ پلیز اس کا جواب ضرور دیں کہ جو روزانہ کی بنیاد پر 5 سورہ پڑھا جاتا ہے وہ پڑھنا ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اس میں عموماً اذکار ہوتے ہیں، اور بہت اچھی بات ہے کہ ذکر الہی کسی بھی انداز سے ہو، اگر اس انداز سے بھی ہو، روزانہ کی بنیاد پر ہو، تو بالکل اس کو پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. آگے ان کا ایک اور سوال آیا ہوا ہے. میرے بھائی منع کرتے ہیں کہ نہیں پڑھنا چاہیے کیونکہ ان کے پیر صاحب کہتے ہیں وظیفہ بن جاتا ہے. بات یہ ہے کہ یہ کوئی مستند دلیل نہیں ہے کہ آپ کوئی خاص ذکر الہی کر رہے ہوں، کیوں اس سے مطلب روکا جائے. جب بھی کوئی چیز جس کی تردید کی جائے گی، جس سے روکا جائے گا، جب تک قرآن و سنت میں کوئی ممانعت نہیں ہے اس کے حوالے سے، تو ہم اس بات پر اعتماد نہیں کریں گے. ہاں، اگر کوئی ایسی چیز ہے جس سے روکا جا رہا ہے اور باقاعدہ مطلب اس پر بطور دلیل قرآن و سنت کی رہنمائی موجود ہے، تو پھر اس بات میں وزن بھی ہوگا اور اس کو فالو کیا جائے گا. ہوتا کیا ہے کہ بعض اوقات ایک پیر دوسرے پیر کی کاٹ بھی کر رہا ہوتا ہے، اندر کی بات بتا رہا ہوں. تو بعض اوقات کسی اور سلسلے والے کا وظیفہ ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں پڑھو، یہ آپ پڑھو گے تو وظیفہ بن جائے گا وغیرہ وغیرہ. 5 سورہ میں ذاتی طور پر جانتا ہوں، جیسا کہ مفتی عثمان لاکھانی صاحب نے ذکر کیا کہ یہ قرآنی آیات اور احادیث پر اور مستند وظائف پر مشتمل ایک مجموعہ ہے. تو بارادہ دعا اسے آپ پڑھتے ہیں تو شرعی طور پر کوئی مذائقہ نہیں ہے. پیار محبت سے اپنے بھائی کو سمجھا دیجئے. انس نسیم صاحب، مفتی صاحب کیا رومن اردو میں الحمدللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ لکھ سکتے ہیں؟ جی بالکل، یہ لکھ سکتے ہیں. البتہ قرآن شریف کو لکھنے کے سلسلے میں ہمارے یہاں کے علماء نے ممانعت کا حکم دیا ہے. ہاں، جو ویسٹ کے علماء ہیں، لوگ ہیں، اسپیشلی جو ریورٹڈ ہیں، نو مسلم ہیں، وہ لوگ اگر اس طرح کا کر رہے ہیں پڑھنے کے لیے تو وہ ایک الگ بات ہوگی. لیکن ہمارے یہاں یہ رائج نہیں ہے، اور رسم الخط کی حفاظت بھی ضروری ہے. لیکن یہ جو کلمات ہیں نا، ماشاء اللہ سبحان اللہ، اس میں تو کوئی ایشو کی بات ہی نہیں ہے. مطلب بالکل لکھ سکتے ہیں. عموماً ہمارے یہاں یہ لکھا جاتا ہے رومن میں، تو کوئی مذائقہ نہیں ہے نا، جائز ہے بالکل. ٹھیک ہے. ارشد رضا عطاری صاحب، اس پہ ذرا کامنٹ کرو یار. یہ بندہ آپ کے سامنے میرے خیال میں پورا مہینہ ہمارے ساتھ موجود رہے ہیں. ارشد رضا عطاری صاحب کیا لکھتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مفتی صاحب الحمدللہ اس ٹرانسمیشن سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا، اور الحمدللہ آپ نے جتنے موضوعات پر گفتگو کی تھی میں نے ان پر عمل کرنے کی کوشش کی، اور عید کے بعد بھی ان پر عمل کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ پاک اس ٹرانسمیشن کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، الہی آمین. واقعتاً ہم نے بھی یہی کوشش کی، اور بلکہ میں آپ دونوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کی وجہ سے مجھے بڑی آسانی رہی، اور پچھلے سال کے مقابلے میں حمزہ بہترین ٹرانسمیشن ہوئی. اور وہ کہتے ہیں امید پر پورا اترنا، اور ایک ہوتا ہے امید پر پانی پھیر دینا، ٹھیک ہے، اور ایک ہوتا ہے امید سے بڑھ کر جو ہے وہ فروٹ فل ثابت ہونا. تو ماشاءاللہ آپ لوگوں امید سے بڑھ کر مؤثر ثابت ہوئے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ جو میرے احباب ہیں، جو میرے رابطے میں بہت سارے لوگوں کے یہ کامنٹ آئے کہ ماشاءاللہ بہترین ٹرانسمیشن رہی. تو اللہ تعالی ہمیں اخلاص عطا فرمائے، اور جو احباب ہم سے سیکھتے رہے اللہ تعالیٰ ان سب کو توفیق عمل بھی دے. اور یوں دعا کیا کریں کہ ہم جو بھی دینی کام کرتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص عطا فرمائے. یہی دعائیں آپ آپ کے لوگ، لیے بھی ہیں. میں چاہتا ہوں 1 بائی 1، ایک تو حمزہ ہمارا ماشاءاللہ ٹرانسمیشن جو ٹیکنیکل چیزوں کو دیکھ رہا ہے، اس کے علاوہ جو ایکسپیرینس رہا 2-2 4-4 منٹ، اس پر آپ بولیں تاکہ آخری ٹرانسمیشن ہے تو ایک ریکارڈ کا حصہ بن جائے. بتائیے.
بات یہ ہے کہ دل سے دعائیں ہیں ان تمام کے لیے کہ جنہوں نے اس پروگرام میں کسی بھی حساب سے پارٹیسپیٹ کیا. سب سے پہلے مفتی صاحب کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ بہترین گلدستہ حضرت کا آئیڈیا, حضرت کی ایفرٹ, اور سمجھ لیں کہ سارا یہ جو گلدستہ سجا ہوا ہے اس میں مفتی شاہد صاحب کا جو ہے وہ مین کردار ہے. پھر اس کے بعد حمزہ ہمارے حجویری پروڈکشن, تو ماشاءاللہ یہ اچھی پروڈکشن کرتے ہیں, کوالٹی پروڈکٹ بناتے ہیں, اور رزلٹ آپ کے سامنے ہے. میں اور کیسا سمجھتا ہوں مینیج کہ کیا ماشاءاللہ. میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے پوری ٹرانسمیشن کو ایک پروفیشنل ٹیم جس طرح مینیج کرتی ہے نا, انہوں نے اکیلے ان تمام کاموں پر جو ہے نا اپنا رزلٹ دیا. اور حمزہ آئی اپریشیٹ یو. اسسٹنٹ ڈائریکٹر جناب احمد جنیجو, آپ یہ سمجھ کیسی لیں خدمت کی کہ ہے, جی ہاں بالکل, پستے بادام مفتی صاحب کے جو ہے نا کاجو وہ کاجو با ادب مرید اور علم اور علماء کی قدر کرنے والے, اور ہر طرح کی فیسیلیٹیشن ہمیں فراہم کرنے والے الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے. اور ساتھ میں آپ سمجھ لیں رونق محفل مفتی معاذ مدنی صاحب, یہ جو نکات آپ کے لیے لے کر آئے ہیں, تو مفتی صاحب اگر آپ یہ نہیں لاتے نا تو محفل کے رنگ نہیں بدلتے. ان کی اہمیت میں بتاؤں کہ میں نے ایک ٹائم دیا, اتنے بجے آپ نے میرے پاس پہنچ جانا ہے. حضرت کسی وجہ سے نہیں پہنچ پائے, آپ کو کال کی گئی, پھر میں گھر سے نکل گیا, حمزہ میرے ساتھ تھا. مفتی صاحب کی محبت دیکھیے کہ ان کی مجھے کال آئی کہ میں 10 منٹ میں آپ کے گھر پہ پہنچ جاؤں گا. تو میں آج اس راستے سے جہاں تک ہم پہنچے ہوئے تھے وہاں سے واپس آئے, اور میں خیال میں 10 منٹ ہم نے ویٹ بھی کیا ہوگا وہاں پہ. میں 15 منٹ ویٹ کر گیا, 5 ٹائم لوڈ کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے. پھر مفتی صاحب کو ہم لوگ ساتھ لے کر آئے. تو یہ واقعتاً جو ہے نا وہ جانے محفل, اور اس جانے محفل کو اگر کوئی اغوا کرنا چاہے گا تو کسی صورت اغوا نہیں کرنے دیا جائے گا. ایسا ہی ہے بھائی, بتائیے. اللہ تعالیٰ اس گلشن کو سدا بہار رکھے. آمین. اور سچی بات یہ ہے کہ یہ محض الفاظ کی حد تک اظہار تشکر نہیں ہے, بلکہ دل کی عطا گہرائیوں کے ساتھ پوری ٹیم کا, خصوصاً ان کے یوں کہہ لیجیے کہ سربر آور اور سرکردہ ہمارے قبلہ مفتی شاہد مدنی صاحب کا دل سے شکریہ. میں اس دنیا کا آدمی نہیں ہوں. کیمرے کو فیس کرنا, لائیو پروگرام میں آنا, ڈائریکٹلی آڈینس کے ساتھ کنیکٹ ہونا, میں ڈائریکٹلی اسٹوڈنٹس کے ساتھ یا ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس کے ساتھ کنیکٹ ہونے والی دنیا سے تعلق رکھتا ہوں, لیکن یہ میری زندگی کا پہلا تجربہ ہے. اور سوچ کے مطابق نہیں بلکہ سوچ سے کئی گنا زیادہ سیکھنے کا مجھے موقع ملا, بہتری کا مجھے موقع ملا, اور مجھے بہت ساری محبتیں حاصل ہوئیں. اور انشاءاللہ مل جل کے چلیں گے تو اور آگے تک حضرت کے ساتھ ہم ہوں گے. سیم علامہ عثمان لکھانی صاحب, علامہ صاحب میرے کلاس فیلو ہیں, ہم پڑھتے ساتھ تھے, پھر ہم نے ایک عرصے تک پڑھایا بھی ساتھ ساتھ, ٹھیک ہے, اور آج ہم یہاں پہ ساتھ بیٹھے ہیں. اللہ یہ ساتھ جنت میں بھی سلامت رکھے. باقی احمد بھائی, علی حجویری والے ہمارے حمزہ بھائی, اور بھی کئی لوگ ایسے کہ جن کی دعائیں رہیں, جن کا ساتھ رہا, جن کے ویوز رہے. محبت دیکھیے یہاں پہ جو لوگ آپ لوگوں کی خدمت کرتے اور ہیں, لاجواب, حضرت لاجواب. اچھا, اس میں ایک محبت, اور میں نے وہ ادب دیکھا جو خال خال نظر آتا ہے, وہ رسپیکٹ دیکھی جو ہر جگہ نظر نہیں آتی. یہ کمیاب ہے, نایاب بھی کہیں تو غلط نہیں ہوگا. کیا خیال ہے اس؟ الحمدللہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. میری مزہ آیا نا. اچھا, اسی طرح ایک شکریہ اور ان کا جو ہماری فیملیز کے لوگ تھے, انہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا. یہ رمضان بہت میری زندگی کے رمضانوں کی روٹین سے ہٹ کے رہا, تو سب کی دعائیں ملی, سب کی شفقتیں ملی, والدین کی طرف سے, گھر والوں کی طرف سے. اللہ سب کو جزائے خیر. اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. میں ہمیشہ یہ بات اسی لیے زور دیتا ہوں کہ دیکھیں, جب آپ, اب میں ہوں نا, میری انرجی ہے, آپ آ کے بیٹھے آپ کی انرجی, پھر یہ آ کے بیٹھے ان کی انرجی, اب 3 انرجیاں ملتی ہیں نا تو چیز نکل کے آتی ہے, نکھر کے آتی ہے. اور کئی پہلو ایسے ہوتے ہیں کہ جو آپ سولو کریں گے نا تو 10 منٹ بعد آپ کا دماغ بند ہو جائے گا, زبان چل رہی ہوگی, اور بعد میں خود آپ سوچو کہ میں نے کیا کہا تھا, اور اس میں غلطیاں کر جائیں گے. یہاں پر کیا ہے کہ آپ کو اپنے دیگر احباب سے ایسے پہلو سننے کو ملتے ہیں کہ جو واقعتاً آپ کے لیے مفید ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ آپ دونوں کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے. ویسے یار میری زندگی میں تو آپ لوگ ماشاءاللہ رائٹ لیفٹ ہر وقت موجود ہو سارے کاموں کے اندر, تو میں جتنا شکریہ ادا کروں اتنا کم ہے, اور اس کو انشاءاللہ ہم نے بعد رمضان جاری رکھنا ہے. اور جو لوگ ہمارے ساتھ موجود رہے,
ان سب کو بھی میں یہ دعا دے رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے کہ یہ دین کا کام ہے، ورنہ کون ایک ایک گھنٹہ ڈیڑھ ڈیڑھ گھنٹہ کسی کو سنتا ہے اور روابط کرتے ہیں. یہ پیور اچھا اس میں مزے کے لیے کوئی بھی نہیں ہے، کیونکہ ہم نے کوئی ایسی چیز رکھی نہیں ہے، صرف ڈسکشن ہے، سوال جواب ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ طبقہ ہے جو سیکھنا چاہتا ہے، سمجھنا چاہتا ہے، اور جسے ہم کہتے ہیں باشعور افراد. تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ہم تمام کو اخلاص کے ساتھ خدمت دین کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اختتام کی طرف چلتے ہیں جی. ارشد رضا اتاری صاحب، مفتی صاحب ذکر کی محفل ہونی چاہیے. مفتی صاحب کیا آپ ہمیں کچھ اذکار دیا کریں گے؟ برائے کرم رہنمائی فرما دیجئے. کیا خیال ہے؟ کون سا وظیفہ کیا تھا؟ یا رافی ہو؟ یا رافع یا 1000 رافع. مرتبہ. کتنا لطف تھا. 41 دن. ٹھیک ہے، تو ایک کام یہ کریں گے، ذرا ذہن میں رکھ لیجیے گا، رمضان کے بعد جو ہم سلسلہ شروع کریں گے نا، تو اس میں ہم ایک چھوٹا سا حصہ رکھ لیں گے، 1 بائی 1 کچھ وظائف کر لیں. اگر مجھ سے کوئی پوچھتا ہے نا آپ کی زندگی میں کیا ہے، یہ میں کہتا بھی ہوں، تو میں کہتا ہوں میرے پاس وظائف کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں. وظائف میں اللہ نے اتنی برکت رکھی ہے کہ ایک بار آپ نے وظائف کر لیے نا تو آپ کی زندگی بالکل پرسکون ہو جائے گی. تو ہم اس پہ انشاءاللہ کوشش کریں گے. اس کے بعد ہیں حسنین احمد صاحب. آپ تینوں مفتی صاحبان کا بہت شکریہ. اللہ پاک آپ سب کو اور آپ کی فیملیز کو سلامت رکھے. مفتی صاحب پورا رمضان میں نے آپ کے کامنٹ سیکشن میں رومن اردو میں لکھا، اس کے لیے معذرت. میں نے فیل کیا آپ اسٹرگل کرتے ہیں رومن پڑھنے میں. بالکل ایسا ہی ہے، لیکن آپ بھی باز نہیں آئے، لکھتے رہے آخری تک ماشاءاللہ. لیکن اچھا ہے، اس سے تھوڑی سی امپرومنٹ ہو جاتی ہے. مجھے چونکہ اس کی اردو میں آپ لکھی ہے تو میری عادت ہے پڑھنے کی، تو بہت ایزی ہو جاتا ہے. خیر کوئی مسئلہ نہیں ہے. کیا نام تھا؟ شیخ حسنین احمد صاحب. آپ کی محبتوں کا شکریہ. اچھا جی، مصطفیٰ رضا صاحب. مفتی صاحب آپ کو مبارک ہو، آپ کا یہ پروگرام تکمیل تک پہنچا ماشاءاللہ. مجھے یہ پروگرام بہت سیکھنے کو ملا. آپ تینوں کی کمال گفتگو. اللہ کریم آپ تینوں کو سلامت رکھے، آمین. پروگرام میں نے الحمدللہ پہلی رمضان سے دیکھ رہا ہوں اہتمام کے ساتھ. ماشاءاللہ. بارک اللہ. تقبل کیا کہیں گے ان کے لیے؟ کچھ کہیں مصطفیٰ رضا صاحب کے لیے. تقبل اللہ، تبارک اللہ. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، محبتوں کو سلامت رکھے، اور خصوصاً علم سے جڑنے کا جو ان کا جذبہ ہے اور جو تسلسل ہے، اللہ تعالیٰ اس کی برکات انہیں ان کی زندگی میں عطا فرمائے. جزاکم اللہ. انور حسین صاحب. مفتی شاہد صاحب آپ کہاں تدریس کرتے ہیں؟ کہیں تدریس نہیں کرتا. آپ لوگ دعا کریں. یعنی ابھی گزشتہ کچھ سالوں سے میں تدریس کو موقوف کر چکا ہوں، کچھ ذاتی مصروفیات کی بنا پہ. البتہ ایک زندگی کا بڑا حصہ الحمدللہ تدریس میں گزرا ہے، اور جو برکت ہیں وہ ساری کی ساری کس کی ہیں؟ تدریس کی. کیا بات. تدریس سے جو پختگی آتی ہے نا، میں اکثر کہتا ہوں کہ علوم میں پختگی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو تدریس کیجیے. یعنی میں نے 2006 سے لے کر 2013 تک کم و بیش نہیں، بلکہ 2006 سے بھی پیچھے چلے جائیے، جو ہم اس میں ہوتے تھے عامہ تنظیم المدارس، اس کے بعد سے تدریس شروع کر دی تھی. تو جو بھی درس نظامی کرتا ہے وہ اس کے بعد تدریس ضرور کرے. ایسا ہی چاہے 1 سال کرے، چاہے 2 سال کرے. جو پختگی تدریس سے آئے گی وہ کسی اور چیز سے نہیں آئے گی. فی الحال اگر وہ پڑھنا چاہتے ہیں تو براہ راست مفتی آن معاذ لائن مدنی پڑھیں. صاحب جو ہیں وہ پڑھاتے ہیں، تو میرے خیال میں ان سے استفادہ ہونا چاہیے. بالکل ایسا ہی ہے. کہاں گیا؟ سمیرہ شیخ صاحبہ ہیں. تھینک یو سو مچ، ریئلی انجوائڈ دا سیشن، ویری ڈیلائٹفل ماشاء اللہ. مفتی غلام غوث مدنی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مفتی صاحب ماشاء اللہ آپ کا پروگرام بہت بہترین رہا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اخلاص عطا فرمائے. یہ غلام غوث کون ہے پتہ ہے؟ تصویر لگی ہوئی ہے، میں نے پہچان لیا. یہ مفتی غلام غوث مدنی صاحب آپ کے کلاس فیلو. کون سے والے؟ جو غالباً کورنگی سے آتے تھے، کوئی ادارہ بھی چلا رہے ہیں. وہ دوسرے ہیں. غلام غوث ایک ہیں میرے ذہن میں آ رہے ہیں، وہ غوث بخش ہیں جو کورنگی والا، جو شاید ذہن میں. یہ جو ہے نا مفتی غلام غوث جو ہیں، یہ ہمارے ساتھ مدرسۃ المدینہ میں بھی جو ہے نا وہ ساتھ تھے. اور ایک مرتبہ 19واں پارہ مفتی صاحب آپ کو سنایا تھا،
وہ مجھے یاد ہے بسم اللہ کے 19 نہیں وہ ایک سلسلہ تھا اور بڑا مزہ آیا تھا. بہت اچھی شخصیت کے مالک ہیں بہت ماشاء اللہ. با ادب طالب علم ماشاء اللہ. میں نے پہچان لیا ہے چہرے سے، تصویر سے. اللہ تعالیٰ برکت دے. غلام غوث، بہت عرصہ ہو گیا ملاقات نہیں ہوئی ہے، کئی سالوں بعد آج میں ان کا کامنٹ پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا. ماشاء اب اس سے آپ اندازہ لگاؤ کہ آپ کے کلاس فیلوز بھی دیکھ رہے ہیں اور میرے پاس میسیجز بھی آئے ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. اچھا، پرانے لوگ مل جائیں، پرانا شاگرد مل جائے، پرانا دوست مل جائے، پرانا استاد مل جائے، اس کے ساتھ بیٹھنے میں لطف ہی اپنا ہوتا ہے. ماشاء اللہ. اچھا جی، اس کے بعد کون ہے؟ اللہ تعالیٰ تمام کو علم نافع عطا فرمائے، سب سے اہم چیز یہ ہے. یونس قادری صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے، یہ جو فطرہ ہوتا ہے یہ عید کی نماز کے بعد بھی دیا جا سکتا ہے؟ رہنمائی فرمائیے. جی بالکل دیا جا سکتا ہے. عید کی نماز کے بعد بھی فطرہ واجب ہونے کے لیے عید کے دن کا دیکھا جاتا ہے، لیکن اس کی ادائیگی اس دن بھی ہو سکتی ہے، اور بہتر یہی ہے کہ اسی دن ہو یا تھوڑا پہلے ہو جائے. اور اگر کوئی نہ کر سکے تو عید کی نماز کے بعد یا اگلے دن بھی فطرہ ادا کر سکتا ہے. چلیں، کوئی اور بات کرنی ہے تو کریں. کامنٹ میرے پاس نہیں کھل رہے بھیا، حالانکہ کامنٹ آئے ہوئے کافی سارے ہیں. صحیح. اختتامی گفتگو کریں. جب تک کامنٹ کھل جاتے ہیں تو کچھ لے لیتے ہیں، ایک ایک پیغام دے دیں آپ لوگ. واہ. بتائیے. پیغام یہ ہے کہ اس پوری ٹرانسمیشن کا کہ جن لوگوں نے باقاعدہ اہتمام کے ساتھ اسے دیکھا ہے تو یقیناً انہوں نے فیل کیا ہوگا کہ ٹو دی پوائنٹ ہماری گفتگو رہی ہے، اور کوشش یہ کی گئی ہے کہ جو بھی وقت آپ کا ہمارے ساتھ گزرے یا جو یہاں علم و آگاہی کی ڈسکشنز ہوں تو اس میں کچھ نہ کچھ سیکھنے کا اور کچھ نہ کچھ سمجھنے کا، شعور کی بیداری کا ایک سلسلہ ہو جائے. تو اب ایک سلسلہ تو ہمارے یہاں ہو گیا، اب ایک اگلا اسٹیپ ہے، وہ ہے عمل کا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے خاص توفیق طلب کی جائے کہ یا اللہ جو چیزیں ہم نے سیکھی ہیں، ہم نے سمجھی ہیں، ہمیں اس پر عمل کرنا آسان بنا دے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہی ساری توفیق ہے، اور رب کریم عز و جل کی نوازشات اگر ہو جائیں تو پھر نور علی نور ہے. علم کے بارے میں ایک بات کہی جاتی ہے کہ پرندے کی مانند ہے، اگر اسے محفوظ کر کے رکھیں گے تو وہ آپ کا ہے، اور اگر چھوڑ دیں گے تو پھر علم اسی طرح محو ہو جاتا ہے جیسے ایک اڑتا پرندہ جانے کے بعد وہ پھر ہاتھ میں نہیں آتا. لہٰذا علم کی بات کو اپنے اندر سما کے رکھنا چاہیے، جیسے ایک پرندے کی حفاظت کرنی چاہیے. ماشاء اللہ. چلیں، سوال ہے ارشد رضا تاری صاحب کا. مفتی صاحب، چیچنیا اور ترکیہ کے لوگ دف کے ساتھ ذکر اللہ کرتے ہیں، کیا ان کا ذکر سن سکتے ہیں؟ دفن بغیر جھانجھن کے ہو اور کبھی کبھار ہو تو بالکل اس کی اجازت ہوگی، لیکن آج کل جو صوفیانہ ٹائپ کے کلام کے ساتھ جو ہمارے یہاں کے سوشل میڈیا پہ ویڈیوز وغیرہ ہیں ان کی اجازت بہرحال نہیں ہوگی. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد ہیں جناب مفتی غلام غوث مدنی صاحب. استاد جی، آپ کا دیدار ہوا روزانہ ماشاء اللہ. واہ. ڈیلی دیکھتا رہا ہے ہمارا ماشاء غلام اللہ. غوث ماشاء اللہ. احسن میمن صاحب، مفتی صاحب بہت مزہ آیا، آپ کے اس پروگرام سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا. اللہ تعالیٰ مزید برکتیں عطا فرمائے. آپ علماء کرام کو دعاؤں کا طلبگار. محمد احسن میمن، حیدرآباد، سندھ. ماشاء اللہ. اور ایک مفتی شاہد صاحب، آپ سے عرض یہ کرنی تھی کہ آپ کو جلد پروگرام کے لیے مدعو کریں گے، امید ہے آپ وقت عطا فرمائیں گے. حیدرآباد ایک زمانہ ہو، پہلے میں بہت جایا کرتا تھا اندرون سندھ بیانات میں. ابھی تو یہ ہمارا حمزہ بیٹھا ہوا ہے سکھر میں. کئی بار، ایک بار اس نے کیا کیا پتہ ہے، مجھے جمعے کے بعد کال کی اور کہا شام کو فلائٹ ہے اور آپ نے سکھر آنا ہے اور رات کو 10 بجے خطاب ہے. جب میں امارات جا رہا تھا نا، میرے خیال میں کوئی مسئلہ تھا، میں نے کہا بھائی کیا کر رہے ہو. پہلے میں اس کو کئی مہینوں سے ٹال رہا تھا بیانات کے حوالے سے. اس دن کوئی معاملہ ہوا تو کہا بس وہ فلائٹ ہے، آپ آ جائیے، سکھر کی فلائٹ. میں نے کہا بھائی اس طرح نہیں جا پاتے. تو انشاءاللہ اگر بشرط زندگی اگر ممکن ہوا تو ضرور آئیں گے. یہ سلسلہ ہم جلدی دوبارہ شروع کریں گے. بیانات کا مختلف علاقوں میں جو جانا ہے اس کا ہم آغاز کریں گے انشاءاللہ، تاکہ مزید افراد تک بھی پیغام پہنچ سکے. شیخ حسنین احمد صاحب، باقی مفتی صاحبان کی مسجد کہاں ہے؟ اگر ان سے ملاقات کرنی ہو تو کون سا ٹائم اویلیبل ہوتا ہے؟ دیکھیں، باقاعدہ خطابت کا سلسلہ تو نہیں ہے، البتہ ملاقات کے لیے القلم اسلامک سینٹر ٹائم فکس کیا جا سکتا ہے. آپ نمبر لے سکتے ہیں دونوں علماء کرام کا، اور اب جلد ہی انشاءاللہ ہم اس پر تفکر کر رہے ہیں کہ ایک وسط شہر میں ادارہ
ہم باقاعدہ قائم کر لیں تو پھر وہاں پر انشاءاللہ ملاقات کا سلسلہ ہو جایا کرے گا، ورنہ ہماری مدینہ مسجد میں ہم جو محفل شروع کریں گے اس میں بھی ملاقات کا سلسلہ ہو سکتا ہے۔ مفتی غلام غوث مدنی صاحب، عثمان بھائی ابھی تک آپ کو مدرسۃ المدینہ کی بات یاد ہے کیا کہنے؟ اچھا آپ لوگوں نے صحیح پہچانا ہے، وہ اس کو یاد آ گیا ہے، کیا بات، کتنے سال پرانی بات ہوگی؟ میرے خیال میں 1999 کی بات ہے ٹھیک ہے، یا 2000، پچھلی صدی کی۔ ہاں پچھلی صدی کی بات ہے، کیا بات ہے، 1999، 1999۔ کیا بات ہے جی۔ چلیں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے، اس سے آپ لوگ اندازہ خود ہی کر لیجئے کتنے کتنے قدیم لوگ ہمارے ساتھ یہاں پہ تشریف فرمائے۔ 1999 ام محمد صاحبہ ہیں فرام عائشہ، ماشاء اللہ، اللہ پاک آپ لوگوں کا یہ پروگرام، ماشاء اللہ آپ لوگوں کا یہ پروگرام بہت اچھا تھا، اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ چلیں جی، آج کا آخری سوال، جو میرے پاس ابھی تک سوالات کھل پائے ان کو میں نے شامل کر لیا ہے، اگر کچھ رہ گئے تو پھر انشاءاللہ بشرط حیات جواب مل جائے گا، ورنہ روز قیامت تو ملاقات ہو ہی جانی ہے سب کی، ٹھیک ہے۔ آخری سوال جو ہے وہ ہمارے مفتی غلام غوث مدنی صاحب کا ہے۔ استاد جی، ہمارا قول و فعل کیوں الگ ہوتا ہے؟ ہمارا دینی طبقہ اس میں بہت مبتلا ہے، اس پر کچھ ملفوظات عطا فرما دیں۔ دیکھیں، قول و فعل میں حبیبی تضاد نہیں ہونا چاہیے، یہی تعلیمات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے معاشرے میں اچھے مربی نہیں ملے، چونکہ قول و فعل کا جو تضاد ختم کرواتا ہے نا، وہ تربیت کرتی ہے۔ کسی کے والد بہت اچھے ہوں، با کردار، با اخلاق، ان کی اولاد میں آپ کو قول و فعل کا تضاد نہیں ملے گا۔ پہلے زمانے میں جو اساتذہ دین ہیں اور مرشدین ہیں، یہ واقعتاً مربی ہوا کرتے تھے اور قوم پھر تربیتی یافتہ ملا کرتی تھی۔ ہمارے زمانے میں پیشہ بنا لیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو یہ جس ٹائپ کے آج کل کے مربی ہیں نا، یہ جب تیار کرتے ہیں نا تو پھر قوم کو مربع ملتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ بیڑا غرق ہو چکا ہوتا ہے مربے کی شکل میں۔ تو اس کے لیے سب سے اہم چیز یہ کہ اپنی ذات سے آغاز کریں، یعنی میں اپنی ذات سے آغاز کروں کہ کم از کم میرے قول اور میرے فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے۔ جہاں تک آپ کا یہ پوچھنا ہے کہ ہم اسے کیسے ختم کر سکتے ہیں، آپ روحانیت کی طرف آ جائیں۔ آپ یقین کیجئے کہ واقعتاً قول و فعل کا تضاد ختم ہو جاتا ہے۔ آپ جو ہوتے ہیں نا بس وہ ہوتے ہیں، اور آپ کو کوئی ٹینشن بھی نہیں ہوتی۔ آپ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ آپ کو آؤٹ آف دا باکس جا کر کوئی فیور دی جائے، کوئی دے بھی تو آپ نہیں لیتے۔ تو جب آپ کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کریں گے اور آپ کی معرفت ذکر سے بڑھے گی، اسے کہا جاتا ہے معرفت بالذکر، جیسے جیسے آپ کی معرفت بڑھتی چلی جائے گی ویسے ویسے آپ کا قول اور فعل کا تضاد ختم ہوتا چلا جائے گا۔ بہرحال مومن کی یہ شان ہوتی ہے کہ نمبر 1 سچا سچا ہو، نمبر 2 قول و فعل یکساں ہو، نمبر 3 خلوت و جلوت یکساں ہو۔ اگر آپ کی تنہائی اور آپ کی جلوت دونوں ایک جیسی ہیں، آپ کا قول اور آپ کا فعل ایک جیسا ہے، اور آپ کے دل کا تعلق اللہ تبارک و تعالی سے جڑا ہوا ہے، تو آپ بہترین انداز میں زندگی گزار سکتے ہیں۔ لیکن اس کے لیے آپ کو ہونا پڑے گا عارف باللہ۔ درس نظامی کتنے سال کا تھا آپ کے یہاں؟ 8 سال کا۔ 8 سال کا تھا۔ پھر جب ہم نے پڑھا تو 5 سال کا تھا، 1 سال آپ نے جب تخصص۔ پڑھا یعنی جس 5 کلاس سال۔ میں یہ تھے مفتی غلام 5 غوث، سال جی، جی، درس 5 نظامی، سال، 1 سال تخصص۔ 6 سال دے دیے وہاں پہ، کسی اللہ والے کو 1 سال دے دو، ٹھیک ہے، آپ کے سوال کا جواب خود بخود ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ لیکن واقعتاً وہ ان کی صحبت میں جڑ کر بیٹھیں، وہ 1 سال آپ کی زندگی کو بدل دے گا۔ صحبت جو ہے نا وہ بہرحال رنگ لاتی ہے، الصحبت مؤثرۃ، صحبت اثر رکھتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عمل عطا فرمائے۔ میں اختتاماً 3 باتوں پر اختتام کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ یہ ہماری آج کی آخری ٹرانسمیشن ہے، اور پھر آپ سے ممکنہ طور پہ بعد رمضان کسی موقع پر ملاقات ہوگی۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہم ایک پروگرام کیا کرتے تھے ٹی وی 1 پہ شبیر ابو طالب صاحب کے ساتھ، اکیڈمی میں پڑھتے بھی رہے ہیں، جانتے ہیں آپ لوگ، بلکہ آپ نے تو پروگرام بھی کیا ہے۔ مجھے 1-2 روز پہلے میسج آیا کہ ماشاءاللہ سے دینی حوالے سے جو ٹرانسمیشن ٹی وی 1 پہ ہوتی تھی اور اس سے پہلے 20 سال میزبانی کا عرصہ مکمل ہوا۔
ماشاء اللہ. اور 20 سال بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے، یعنی 2 عشرے جس زمانے سے انہوں نے آغاز کیا. اور میں سب سے پہلے تو مبارکباد دیتا ہوں شبیر بھائی آپ کو. اور تقریباً 11-12 سال میں نے آپ کو دیکھا، بڑی محنت کے ساتھ آپ ماشاءاللہ پروگرام کیا کرتے تھے، انٹرو، پھر درمیان میں مختلف سیگمنٹ ہوا کرتے تھے. اور اللہ نے آپ کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ آپ لہو و لعب کے بغیر، کیونکہ جب بندہ پروگرام کر رہا ہوتا ہے نا تو بعض اوقات چینل کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ آپ کو ہوسٹ رکھ لیں، فیمیل کو ہوسٹ رکھ لیں، اور پھر یہ والا سیگمنٹ کریں، یہ والا سیگمنٹ کریں. تو ہم مشاورت کیا کرتے تھے اس زمانے میں بھی، اور بہت اچھے انداز میں آپ نے ان 20 سالوں کو بسر کیا. اور یقیناً جہاں جہاں پہ جس کو نفع ہوا وہ آپ کے لیے بھی ثواب جاریہ ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالی جملہ خدمات کو قبول فرمائے، محنت کو قبول فرمائے، آخرت کے لیے ذریعہ نجات بنائے. دنیا تو بالآخر گزر جانی ہے، لیکن بہرحال یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ 20 سال زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ ہوتا ہے، 2 عشرے کہلاتے ہیں یہ. اور وہ ماشاءاللہ آپ نے یہ کام سر انجام دیا. اللہ تبارک و تعالی آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ایک تو یہ ہو گیا. ایک آپ کے قاری صاحب ہیں، قاری اسحاق مدنی صاحب، جنہیں آج مفتی اسحاق مدنی صاحب کے نام سے جانا جاتا ہے. مفتی اسحاق مدنی صاحب میرے قریب ترین لوگوں میں سے ان افراد میں کہ جنہیں میں نے ایک زمانے میں کال کی، ٹھیک ہے، اور انہیں میں نے بلایا کہ آپ فلاں جگہ آ جائیں، یہ آ گئے. اور ایک چینل پہ میں نے کیا کہ یہ کرنا ہے. اسٹرگلنگ ڈیز تھے. یہ بندہ ایک آواز پر 12 سال وہاں پہ کھڑا رہے. ماشاء اللہ. کتنا سا؟ 12 سال. 12 سال، ٹھیک ہے. اور میری زندگی میں میرے قریب ترین لوگوں میں، بالخصوص طلباء میں، ایسے افراد کہ جنہوں نے کبھی منع نہ کیا ہو اور ہر وقت آدھی کال پر حاضر ہوں، موجود ہوں، ان میں سے ایک ہی ہیں. اور آج ماشاءاللہ آپ دیکھ لیں کہ انہیں اللہ نے کتنی عزت عطا فرمائی کہ وہ کہاں سے ان کا سفر شروع ہوا اور چلتے 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 کہاں پہ پہنچا. تو ماشاءاللہ مفتی اسحاق مدنی صاحب ایک بہترین نام ہے اہل سنت کے اندر، بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے، میرے دل کے بہت قریب. اور ماشاءاللہ سے اس سال 34ویں تراویح رات مجھے انہوں نے بتایا مکمل کی. ماشاء اللہ. نہیں، ایک ہوتا ہے عالم ہونا، مفتی ہونا، فتوے لکھنا. ابھی یہ مجھے بتایا تھا کہ وہ ایم فل بھی کر رہے ہیں، پی ایچ ڈی بھی کر رہے ہیں، اور 34 مصلے سنانا. ٹھیک ہے، آپ سوچئے کتنی بڑی بات ہے. اور ان کی جس مسجد میں ابھی یہ ہیں، شیڈ میں، آب کوثر مسجد، اس میں 19واں مصلی ہے. کیا بات ہے. ٹھیک ہے. اور وہاں پہ ایک جگہ کے اوپر یہ ماشاءاللہ خدمات سر انجام دے رہے ہیں. تو بہت مبارک ہو میری طرف سے حبیبی. اللہ تعالیٰ جملہ خدمات کو قبول فرمائے. اور واقعتاً لائق تعریف ہیں وہ علماء جو حفاظ بھی ہیں اور ہر سال مصلی سناتے ہیں. ماشاء اللہ. ہم اس بات کو بخوبی سمجھتے ہیں کہ مصلی سنانا ناٹ این ایزی جاب، آسان کام نہیں ہے، ٹھیک ٹھاک محنت کرنی پڑتی ہے. اور اس زمانے میں یہ سحری ٹرانسمیشن بھی، بعض جگہوں پہ افطار ٹرانسمیشن بھی، اور مصلی بھی سناتے تھے. کیا بات. اور میں روزانہ جب ہوتا تھا، یعنی کچھ روزے گزر جاتے تھے نا، تو میں کہتا تھا، مجھے ابھی سر دست یاد آیا کہ کتنے روزے گزر گئے، آف سیٹ ہم بات کرتے تھے نا، تو یہ کہتے تھے 15 روزے گزر گئے، 16 روزے گزر گئے. یار پتہ ہی نہیں چلا 15 روزے گزر گئے. تو یہ مجھے کہتے تھے مفتی صاحب آپ کو نہیں پتہ چلا، مجھ سے پوچھیے، مجھے پتہ چلا ہے کہ کیسے گزرے. یہ تکیہ کلام ہوتا تھا. اور میں بھی باز نہیں آتا تھا، ہر سال میں پوچھتا تھا آف ایئر، اور یہ ہر سال کہتے تھے. میں کہتا اور یار آج آن ایئر ہو گیا، اور آج آن ایئر ہو گیا کہ میں کہتا تھا کہ ہم سے پوچھیے کہ کیسے گزرے، آپ کو نہیں پتہ چلا. تو بہرحال 34 سال ایک بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنائے رکھے. اور میری زندگی میں وہ لوگ بڑے اہم ہوتے ہیں جو مشکل وقت میں، دیکھیں آج کے دور میں اب تو بہت سارے اسٹیبلٹی کے بعد آ کے کھڑے ہو جائیں تو بہت بڑی بات ہوتی ہے. اس زمانے میں آپ سوچئے کہ ایک کال پہ آ جانا، ٹھیک ہے، اور کھڑے ہو جانا اور کسی چیز کی ڈیمانڈ نہ کرنا، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. اور پھر جتنا بھی کانٹینٹ تھا، 12 سال ایک چینل پہ کم و بیش رہے، ٹوٹل کانٹینٹ یہ لکھا کرتے تھے. ٹھیک ہے نا، سوالات اور دیگر بہت ساری چیزیں. الحمدللہ بڑی محنت کی. اللہ تعالیٰ جملہ خدمات کو قبول فرمائے اور آپ کو اپنے والدین کے لیے، اپنے اساتذہ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے رکھے، اور آپ کی اولاد کو آپ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کا حامی و ناصر ہو.
اگر ہم سے کوئی بات کسی کو بری لگی ہو، بعض اوقات ہم اسٹریٹ فارورڈ کچھ باتیں بول بھی دیتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن آپ یقین کیجئے کہ دل میں کوئی بات نہیں ہوتی، اور اگر کسی کو بری لگتی بھی ہے تو یہ اس کا حق ہے، ہم اس سے نفرت نہیں کرتے۔ مجھے اگر کہیں پہ پتہ بھی چل جاتا نا فلاں کو برا لگا ہے، تو میں اس کے جواب میں برائی کا جذبہ رکھتا ہی نہیں ہوں، میں رکھنا بھی چاہوں واللہ العظیم میں نہیں رکھ سکتا۔ میں حلفاً یہ بات کہتا ہوں، آپ لوگ اس بات کے گواہ ہیں، کہ اگر مجھ سے کوئی پوچھے نا کہ کوئی 2-4 ایسے بندے نکالے ہیں یا ایک ایسا بندہ نکالیں کہ جس سے میں ذاتی بغض رکھتا ہوں اپنی ذات کی وجہ سے، میں نہیں دے سکتا، ایک بندہ ایسا نہیں ہے۔ تو الحمدللہ دین کا کام ہے، البتہ ہم بھی انسان ہیں، ہم سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں، تو کوئی بات بری لگی ہو، کوئی ایسا جملہ کہہ دیا ہو جو آپ کی طبیعت مبارکہ پر شاق گزرا ہو، تو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیجیے گا۔ ہمارا آپ کا جو تعلق ہے وہ للہ فی اللہ ہے، قرآن کی وجہ سے ہے، حدیث کی وجہ سے ہے، اسلام کی وجہ سے ہے، اور سب سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی وجہ سے ہے۔ بہرحال سب کو میری طرف سے، ہم سب کی طرف سے عید الفطر پیشگی ہی مبارک ہو۔ انشاءاللہ الجلیل پرسوں ہمارے یہاں عید الفطر ہے، عید کی خوشیاں ملیں، راحتیں ملیں، اطمینان قلب ملے، سکون باطن ملے، باطن کی نورانیت نصیب ہو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے۔ انشاءاللہ الجلیل عید کے بعد آپ سے پھر ملاقات ہوگی، اور میں یہ بھی ذکر کر دوں کہ ہر منگل کو جو ہمارا لائیو ہوتا ہے وہ عید کے بعد تقریباً 2 ہفتے تک کم و بیش موقوف رہے گا، ٹھیک ہے۔ کچھ ہمارا دعا کیجئے اسفار ہیں پاکستان سے باہر، تو انشاءاللہ پھر اس کے بعد ہم پلان کریں گے کہ اسے ہم نے کیا ڈیٹ ہے، تقریباً 7 اپریل کے بعد، ممکنہ طور پہ 7 یا 8 اپریل کے بعد ہم کوئی انشاءاللہ الجلیل دوبارہ لائیو کا سلسلہ شروع کریں گے، تو اس کی آپ کو پھر پوسٹ مل جائے گی، اور اس میں پھر ہم باہمی مشاورت کر لیں گے کہ کون سا دن رکھنا ہے، کس طرح رکھنا ہے، لیکن یہ طے ہوا کہ آپ دونوں کو پروگرام کا لزوماً حصہ بننا، انشاءاللہ حاضر۔ اس میں کوئی اختیار حاصل لازم بالجبر، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو توفیق عمل عطا فرمائے، قرآن و سنت، شریعت و سنت اور احکام شریعت و طریقت کے مطابق زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔